السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 21۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہاں کھو گئی؟ سو تو نہیں گئی ایزل؟ وہ جو آنکھیں بند کیے 4 سال قبل کے اس منظر کو یاد کر رہی تھی جب پہلی بار اس کے دل میں ان کے لیے وہ نیا احساس جاگا تھا اور پھر کبھی سویا ہی نہیں، جب ایسے ہی وہ گود میں سر رکھے مونگ پھلی کھانے میں مصروف تھی۔ اس سے قبل کے مزید ایسے مناظر اس کی یادداشت اسے واپس لوٹاتی۔ انم نے اسے بازو سے ہلایا تو اس نے بند آنکھیں کھولیں۔ جی آپی، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہوا تو کچھ نہیں، بس پھپھو تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ تم کہیں سو تو نہیں گئی تھی؟ انم کو یہ بھی تھا کہ کہیں اس نے ایزل کی نیند تو خراب نہیں کر دی۔ نہیں آپی، میں جاگ رہی تھی، بس پھپھو کی بات نہیں سن پائی۔ پھپھو کیا کہا آپ نے؟ وہ اب کے شائستہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ جا کے دیکھو ذرا کہ فارض آ گیا ہے کہ نہیں، اگر آ گیا ہے تو اسے بلا لاؤ۔ ان کی بات سن کر ایزل فوراً سے قبل نہ ہاں کہہ سکی نہ ہی نہ، مگر وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھپھو آپ کال کر لینا انہیں۔ اسے بر وقت کارآمد مشورہ یاد آیا تو دیا۔ ابھی تمہارے سامنے کی تو ہے مگر اٹھا نہیں رہا۔ اس جواب پہ وہ ہڑبڑائی، کیونکہ پتہ تو تب چلتا اسے جب وہ ہوش میں ہوتی، وہ تو غرق تھی گزرے وقت میں۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ دوبارہ کال کر لیں۔ اس نے دوبارہ پہ قدرے زور دیا تو شائستہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ بھاگتی بھاگتی ان کے پاس جاتی تھی، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ ان کے گھر قدم رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا؟ آغا فارس بھی اب کم ہی یہاں کا چکر لگاتے تھے اور ایزل کا خود سے ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ سب شائستہ کو ضرور کھٹک گیا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ ایزل بیٹا، جب پھپھو کہہ رہی ہیں کہ جا کر دیکھ آؤ تو چلی جاؤ نا۔ اب کے اعجاز نے اسے پیار سے مخاطب کیا تو وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شائستہ کی نظریں اس کے گمسم سے چہرے پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل جانا نہیں چاہتی تھی مگر جانا پڑ رہا تھا، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ سامنے سے وہ آتے دکھائی دیے۔ گرے جینز پہ آسمانی رنگ کی شرٹ اور جیکٹ پہنے، بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کو کنگھی کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو پہلی نظر ہی اپنی طرف آتی ایزل پہ پڑی، جبکہ ایزل نے اس قاتلانہ حسن میں جکڑے وجود پہ نظر پڑتے ہی نظریں ہٹا لیں۔ اس کا یوں فوراً سے نظریں پھیر لینا انہیں بہت ناگوار گزرا۔ جی تو چاہا اس روز کی طرح آج بھی اس کا ہاتھ یا بازو مروڑ ڈالیں۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ارے آؤ آؤ فارس، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اعجاز انہیں دیکھتے ہی خوش دلی سے گویا ہوئے تو وہ ایک کاٹ کھانے والی نظر ایزل کی طرف اچھالتے آگے بڑھ گئے۔ ایزل ان کی اس نظر پہ کڑھ کر رہ گئی اور پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی جب نادیہ نے اسے پکارا، ایزل تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا بندہ اب اپنے ہی گھر میں اپنی ہی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتا؟ اب اپنے ہی گھر کے دوسرے کونے میں جانے کے لیے سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا؟ وہ بڑبڑائی، میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، جلدی سے کہہ کر وہ جانے لگی جب اب کی بار آغا فارس نے اسے پکارا، ایزل بچے، میرے لیے بھی فٹ سے ایک اچھی سی چائے بنا لاؤ۔ وہ شوق نگاہیں اس پہ جمائے یوں بولے جیسے ان کے بیچ کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں بچے، اس نے غصے سے دانت پیسے۔ نادیہ نے بھی اسے اسی لیے ہی تو روکا تھا، مگر ان کے حکم جاری کرنے سے قبل وہ خود ہی بول پڑے تھے، جی اور کچھ؟ بظاہر مسکراتی وہ چبا چبا کر بولی، ہاں چینی مت ڈالنا، میرا مطلب ہے کہ چینی کم ڈالنا، پچھلی بار تم نے بہت زیادہ ڈال دی تھی، یاد ہے نا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولتے اسے سارا مطلب سمجھا گئے بلکہ تپا گئے تو وہ جواباً جل بھن کر رہ گئی، جی آپ بے فکر رہیں، میں چینی کم ہی ڈالوں گی۔ تپی ہوئی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتی وہ خود پہ ضبط کی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تو فارس نے کہا تھا کہ ایزل نے چینی بہت کم ڈالی تھی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی زیادہ تھی۔ انم ان کی بات پہ کنفیوز سی ہو گئی مگر پھر اس بات کو غیر اہم جانتی سر جھٹک کر شائستہ کی کسی بات کا جواب دینے لگ گئی، یہ آج کل تم کچھ زیادہ ہواؤں میں نہیں اڑنے لگ گئے؟ آخر ایسا کیا خزانہ مل گیا ہے تمہیں جو تمہارے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ التمش لاؤنج میں صوفے پر وراجمان موبائل ہاتھ میں پکڑے کی بورڈ پہ روانی سے انگلیاں چلاتا کسی میسج پہ مسکرا رہا تھا جب رانیہ نے ہاتھوں میں چائے کا مگ لیے اس کے مقابل والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کے یہ انداز دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکا۔ مجھ سے کچھ کہا ڈیئر سسٹر؟ وہ سن نہ سکا تھا کیونکہ سارا دھیان موبائل میں جو غرق تھا۔ رانیہ نے سکون سے اپنی بات واپس دہرائی، خزانہ ملا تو نہیں پر جلد مل جائے گا، وہ شوخ پن سے بولا، اور یہ خزانہ کس نوعیت کا ہے ذرا بتانا پسند کرو گے؟ اس نے چائے لبوں سے لگائی، ایک چسکی بھری اور استفہامیہ نظروں سے اس پہ ٹکی تھیں۔ یہ بھی جلد ہی بتا دوں گا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کیوں؟ ابھی بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی یہ بدلے بدلے انداز کے پیچھے چھپا سب جاننا چاہتی تھی۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہی انداز، جلدی تو خیر مجھے بہت ہے، کیونکہ تم نے نہ بتایا تو تم جانتے ہو کہ میں خود ہی پتہ لگوا لوں گی۔ سچ سچ بتاؤ، کسی لڑکی کا چکر ہے جو تم تیار شیار ہو کر گھر سے نکل پڑتے ہو، فون پہ گھنٹوں کسی سے باتیں کرتے رہتے ہو، اور ابھی بھی یہ جو تمہارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے کسی سے بات کرتے ہوئے، یہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے؟ رانیہ کا دماغ تو بہت شاطر تھا، التمش کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی حرکات میں نظر رکھے ہوئے ہے۔ گھر میں کسی نے اس کا بدلہ سا انداز محسوس نہ کیا، نہ ہی وہ سب چیزیں نوٹ کی جو رانیہ گنوا رہی تھی، مگر خود رانیہ نے ضرور نوٹ کر لی تھیں۔
التمش نے لمحے بھر کو موبائل سے نظر ہٹا کر ایک ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ موبائل میں ہی مصروف ہو گیا۔ رانیہ کو کچھ بھی بتانا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، تبھی اس نے لب بستہ رہنا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ اس کی خاموشی پہ سلگ کر رہ گئی۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں میں التمش، اس نے مگ ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم پوچھ کم اور سر زیادہ کھا رہی ہو، سکون سے اپنی چائے کیوں نہیں پی لیتی یار؟ اس نے مزید تپانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کروانا چاہی۔ میرا دھیان چائے کی طرف کروا کر خود سے ہٹوانے کی تمہاری ناکام کوشش ہے میرے بھائی، کیونکہ تمہاری خاموشی اور لفظوں کی ہیر پھیر نے میرا شک یقین میں بدل دیا ہے۔ لگے رہو تم، مگر میں بھی جلد ہی جان جاؤں گی کہ محترمہ آخر ہے کون۔ وہ بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر مگ تھام گئی۔ شوق سے کرو جاسوسیاں، ایک یہی کام تو تم مہارت سے کرتی ہو۔ وہ اس کی بات کو ہواؤں میں اڑا کیا۔ سیدھی طرح بتا دو گے تو نہیں کروں گی، میں نے اگر بتا دیا تو تم یقیناً اس کا گلا دبا دو گی۔ وہ غیر متانت سے گویا ہوا، مگر اتنا واقعی جانتا تھا کہ وہ اس کی پسند سے اختلاف ضرور کرے گی۔ اس کا مطلب میں اسے جانتی ہوں۔ وہ پرسوچ اور کھوجتی نگاہیں اس پہ ڈالتی بولی۔ تم تو نہیں، ہاں البتہ وہ تمہیں ضرور جان گئی ہے۔ جتنا میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اب تو بھائی وہ تم سے پناہ ہی مانگتی ہے۔ وہ ایک بار پھر شریر پن سے بولا تو رانیہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں کوئی جلاد ہوں یا کوئی آدم خور جو وہ مجھ سے پناہ مانگنے لگی؟ انتہائی بدتمیز انسان ہو تم التمش، آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ یہی، بالکل یہی جو تمہارے انداز ہے نا، یہی اس کے گوشے گزارے تھے، بس زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا، خدا کی قسم آئندہ اگر تم نے اس سے یا کسی سے بھی میرے بارے میں ایسا ویسا کچھ کہا تو بخشوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ بولی۔ غصہ تو مت کرو یار، ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ میری بہن بہت پیاری ہے، بہت سویٹ، اور وہ تو فین ہو چکی ہے تمہاری۔ التمش نے فوراً پینترا بدلا اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے کندھے سے اپنے ساتھ لگایا۔ بھلے وہ کچھ لوگوں کے خلاف تھی، انہیں ناپسند کرتی تھی، مگر اس سے ہٹ کر دونوں بہن بھائیوں میں اچھی دوستی تھی۔ کیا واقعی ایسا کہا یا میرے سامنے نوٹنکی کر رہے ہو؟ لہجہ مشکوک تھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ کیسی نوٹنکی یار؟ میں بھلا اپنے گھر والوں کے متعلق کسی کو برا کیوں بتاؤں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ اچھا نہیں کہا تو کچھ برا بھی نہیں کہا۔ وہ دراصل ہماری باتیں ہم سے ہٹ کر کسی تیسرے کے متعلق ہوتی ہی نہیں۔ وہ شرمیلے سے انداز میں بولا تو رانیہ نے ایک دھموکا اس کی کمر پہ رسید کیا۔ تم بھی پوری چیز ہو التمش، اب ذرا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ سنجیدہ ہو یا پھر کیا مدام؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی کڑے تیوروں کے ساتھ اچک لی گئی۔ میرا مطلب ہے کہ شادی کرنے کا ارادہ ہے اس کے ساتھ، یا ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا؟ رانیہ نے صاف لفظوں میں تو نہ کہا، مگر مطلب یہی تھا کہ سچی محبت ہے یا وقت گزاری۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ وہ ماضی میں کیسا رہ چکا ہے، تب ہی دل کی تسلی کی خاطر پوچھنے لگی، یہ فضول سوچے نہ سوچو، میرا واقعی اسے شادی کا ہی ارادہ ہے۔ ہاں، مگر اس کے گھر والوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ابھی، لیکن دیکھا جائے گا اس بارے میں۔ وہ یقیناً ایزل کی ہی بات کر رہا تھا۔ بعد میں نہیں، آج کل میں ہی دیکھ لو، کیونکہ ماما اب سنجیدگی سے تمہاری شادی کا سوچ رہی ہیں، انفیکٹ تمہارے اور میرے لیے رشتے تک دیکھنے شروع کر دی ہیں۔ ان کا ارادہ ہم دونوں کو ساتھ میں ہی نمٹانے کا ہے۔ اس نے مگ واپس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ جھاڑ کر فرصت سے بتایا تو التمش اب کی گہری سوچ میں ڈوبا۔ یعنی اب اسے جلد ہی ایزل کے لیے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی، مگر یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے قبل اسے ایزل سے بات کرنی تھی، اور یہی سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ اگر اس کے گھر والوں کا ارادہ نہیں شادی کا تو صرف منگنی یا نکاح کر لیں، کیونکہ بیٹا جی اب ماما تو نہیں صبر کرنے والی۔ پہلے ہی تمہارے اسپین سے آنے کا وہ بے صبری سے انتظار کرتی رہیں، اور اب جب تم آ گئے ہو، بزنس بھی سنبھال لیا ہے، تو اب ٹائم یوں ہی ویسٹ کرنے کا کوئی ریزن بچا نہیں ان کے پاس۔ رانیہ اپنے تہی اسے اس کے مطلب کی باتیں بتا رہی تھی، اسے ماں کے ارادوں سے آگاہی فراہم کر رہی تھی۔ خود تو وہ بہت بے صبری تھی، کیونکہ اس نے تو اپنے لیے لڑکا پسند کر رکھا تھا، اور ماں کے کانوں میں پھونک بھی مار دی تھی، مگر بھائی صاحب کو اس سے دور ہی رکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ایسا کرو، ماما کے کانوں میں یہ بات ڈال دو کہ میں نے لڑکی پسند کر رکھی ہے، تاکہ وہ مزید رشتے دیکھنے سے باز رہیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے رانیہ کو خاص تاکید کی۔ اوکے کہہ دوں گی، مگر ایک شرط پہ۔ اس نے شرط رکھی۔ کیسی شرط؟ وہ ٹھٹک کر رکا اور الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شرط مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پکا وعدہ، جلد بتا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں پہلے اس سے خود اس بارے میں بات کر لوں۔ اس نے رانیہ کو ابھی نہ بتانے کی معقول وجہ بتائی، حالانکہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ رانیہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، جلد کر لینا اب بات۔ وہ اسے بیسٹ آف لک کہتی جلد بات کرنے کی تاکید کرتی خالی مگ وہیں چھوڑے اٹھ گئی، کیونکہ مگ اٹھا کر کچن میں رکھنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے تو آج تک خود سے پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا۔ تھینک یو، وہ مشکول لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ شام کا سایہ چاروں اطراف پھیل چکا تھا، اور التمش لان میں بیٹھا نظریں ستاروں سے بھرے آسمان پہ ٹکائے اپنے اور ایزل کے متعلق سوچنے میں مگن تھا۔ رانیہ کی بات بھی ٹھیک ہے، مجھے جلد ہی ایزل سے بات کرنی ہوگی، مگر کیا واقعی جلدی کرنی ہوگی؟ نہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہمارے ساتھ کو۔
مجھے ابھی اور کچھ بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہوگا تاکہ مجھے لے کر اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. جب میں اسے پرپوز کروں تو نہ حیرت ہو نہ عجیب لگے. اس کے ساتھ گزرتے وقت میں اس پہ ظاہر کرتے رہنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں. یوں ایک دم سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، مگر اس سے ہر بار مل کر خاص مومنٹس کریٹ کرنے چاہیے. اس کے اور اپنے وقت کو یادگار بنانا چاہیے. کیوں نہ ایزل سے کہیں باہر ملا جائے، گھوما پھرا جائے اور خوبصورت یادیں بنائی جائیں. گھر میں تو ملتا ہی رہتا ہوں، مگر مدام کے ساتھ ایک پرسکون سی جگہ پہ قدم قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں. ایک چاہتوں بھری واک. ایک کام کرتا ہوں، ایزل کو کال کرتا ہوں اور اس سے اپنا پلان ڈسکس کرتا ہوں. بیٹھے بٹھائے نہ جانے اس نے کون سا پلان ترتیب دے لیا تھا. آپ کی چائے. چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی ٹرے میں سجائے وہ ٹرے ان کے قریب کارپٹ پہ رکھتی بولی. اوہ تھینک یو ہنی. انہوں نے ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالنے کے بعد رخ پھیر لیا، جبکہ ایزل واپس کچن میں چلی گئی. شاید اپنے لیے بھی چائے بنا رکھی تھی. شائستہ ڈاواں ڈول سی ہو رہی تھیں کہ ان دونوں کے بیچ دوری بھی محسوس ہو رہی تھی اور نزدیکیاں بھی، مگر اتنا ضرور دکھ رہا تھا کہ سب پہلے سا نہیں ہے. یہ تم کچھ الجھے اور کمزور سے لگنے لگے ہو آج کل فارس. طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ اعجاز نے غور کیا کہ ان کا انداز پہلے کی طرح خوشگواریت لیے ہوئے ہرگز نہیں تھا. تھکا تھکا اور بجھا سا انداز تھا. جی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک رہتی ہے، بس آج کل شاید کام کا کچھ بوجھ ہے، اسی لیے آپ کو ایسا محسوس ہوا. بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے انہیں مطمئن تو کرنا ہی تھا. ہر وقت سوچوں میں گھرے رہنے کے سبب انہیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے. سبب وہ تو اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی جان لے. تو مت ڈالو نا خود پہ اتنا بوجھ. خود کو کاموں کے بوجھ تلے ہی مت دبائے رکھو. ایک ہی تو ہو تم، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی پارٹنر جو بزنس کا آدھا بوجھ اٹھا لے. اس لیے تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم کام کو اتنا سر پہ سوار مت کرو. جو چل رہا ہے ویسے چلنے دو. مزید پروجیکٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں. پہلے ہی 2 پہ کام چل رہا ہے. کم از کم سال بھر تم کوئی نیا پروجیکٹ اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے. اعجاز انہیں سمجھاتے حتمی انداز میں بولے. لہجے میں فکر بھی واضح تھی. جی مامو جان، جیسا آپ کہیں. وہ فرمانبردارانہ انداز میں بولے تو اعجاز نے بہت محبت سے ان کو دیکھا جو ان کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ سلجھا ہوا، سمجھدار اور احترام کرنے والا لڑکا تھا. وہ لڑکا جس پہ سبھی فخر کر سکتے تھے. تم ہی سے سمجھتا ہے اعجاز یہ، ورنہ میری تو یہ لڑکا ایک نہیں سنتا. شائستہ کو بھی ان سے کام کے حوالے سے ہی شکایت رہتی تھی، تبھی بول اٹھی. ماما اب یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ، کیونکہ سبھی جانتے ہیں، انفیکٹ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، ہر بات مانتا ہوں. وہ نروٹھے پن سے بولے تو سبھی ہنس پڑے، جبکہ تب ہی ان کی نظر بھٹکتی ہوئی کچن کے دروازے پہ کھڑی ایزل پہ جا ٹھہری، جو انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی کہ کاش وہ صرف ایک بات نہ مانی ہوتی آپ نے پھپھو کی. اس کی آنکھوں میں عمری حسرت سے انہوں نے جلدی سے نظریں پھیر لیں. ہاں، اس بات سے تو شائستہ میں بھی اتفاق کرتی ہوں. ارے اتنی فرما بردار تو میری بیٹیاں بھی نہیں جتنا تمہارا بیٹا ہے. نادے کی کچھ زیادہ ہی محبت امٹ آئی تھی آغا فارس کے لیے. اگر وقت پہلے سا ہوتا، ایزل پہلے سی ہوتی، تو یقیناً نادے کی بات پہ چیخ اٹھتی کہ ماما غلط بیانی تو مت کریں، ہم سے زیادہ فرما بردار بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے. مگر آج اس نے کوئی اختلاف نہ اٹھایا. انم تو بس مسکرا کر رہ گئی. وہ یہاں بیٹھ کر خود سے منسوب اس شخص کو دیکھنا اور سننا بھی چاہتی تھی، اور یہاں سے اٹھنا بھی چاہتی تھی کہ بار بار ان پہ نظریں ٹھہر جاتی تو چہرے پہ کئی رنگ بکھرنے لگتے اور لبوں پہ خامخواہ شرمیلی سی مسکان ٹھہر جاتی تھی جسے اسے بار بار چھپانا پڑ رہا تھا. شائستہ نے اسے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ باتیں کر رہی تھیں، تبھی وہ تب کی یہیں بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو آپ کی محبت ہے ممانی جان، ورنہ انم سے زیادہ فرما بردار میں ہرگز نہیں ہوں. ان کی اس بات پہ جہاں انم ان کے براہ راست اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کرنے پر جھیم کر رہ گئی، وہیں کچھ ہی دور کھڑی ایزل کے ہاتھ کی گرفت دروازے پر مضبوط ہوئی. صرف انم کا ذکر؟ میں کہاں ہوں؟ یا شاید ان کے نزدیک میں فرما بردار ہوں ہی نہیں، صرف ایک نافرمان لڑکی ہوں آخر کو ان کی بات جو نہیں مان رہی. یہ تو ہے. خیر چھوڑو ان باتوں کو، چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے. نادیہ نے ان کی توجہ چائے کی جانب مبذول کروائی تو انہوں نے اچھمبے سے کپ کی طرف دیکھا کہ باتوں میں لگ کر اسے تو بھول ہی گئے تھے. ٹھنڈی ہو گئی ہے تو میں گرم کروا. نہیں ممانی جان، اس کی ضرورت نہیں، گرم ہی ہے. انہوں نے جلدی سے منع کرتے ہوئے کپ لبوں سے لگا لیا، مگر جب ایک ہی گھونٹ حلق سے اتارا تو بے ساختہ ایک تعصب بھری نگاہ ایزل پہ ڈالی، کیونکہ مدام نے چینی زیادہ کم تو کیا سرے سے ڈالی ہی نہ تھی. خود پہ ان کی نظریں پا کر وہ دونوں ابرو اٹھائے ہاں والے انداز میں شانے اچکا گئی. ہاں، اب تو لازماً آئندہ میرے ہاتھ کی چائے سے توبہ ہی کریں گے. وہ نخوبت سے بڑبڑائی. کیا ہوا؟ کیا ایزل نے پھر سے چائے میں گڑبڑ کر دی؟ ان کے ایک دم سے بننے والے چہرے کے زاویے کو دیکھ کر بے ساختہ انم کے منہ سے نکلا. نہیں، انفیکٹ آج تو ایزل کے ہاتھوں کی چائے کی بات ہی کچھ اور ہے. بے حد لذت بخش، بے حد خوش ذائقہ. وہ بتا تو انم کو رہے تھے، مگر دیکھ ایزل کو رہے تھے، اور بولنے کا انداز ایسا تھا کہ جواباً ایزل زچ ہونے لگی. وہ چائے واپس رکھنے کی بجائے یوں پینے لگے جیسے واقعی اس سے لذیذ اس وقت کچھ ہو ہی نہ، جبکہ ایزل ان کی اس حرکت پہ تب کھاتی لان کی طرف بڑھ گئی. یہ آخر اتنے مہان کس خوشی میں بنتے ہیں؟ وہ سمجھ گئی کہ آغا فارس اس کے ہاتھوں کی چائے پینے سے باز نہیں آئیں گے.
وہ خود تو لان میں چلی گئی جبکہ پیچھے سے اس کا کارپیٹ میں پڑا موبائل بج اٹھا۔ سب سے پہلی نظر موبائل پہ آغا فارس کی پڑی۔ قریب ہونے کے سبب وہ صاف دیکھ سکتے تھے کہ فون کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ التمش ہے۔ اس بندے کا نام ایزل کے موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر نہ جانے کیوں جلن کا ایک بھرپور لاوا سے دل میں پھوٹا تھا۔ ایزل نے موبائل سائلنٹ پہ لگا رکھا تھا، تبھی اس کی خاموشی پہ کسی اور کی توجہ اس کی طرف نہ ہو سکی۔ آغا فارس نے 2 بار اس کی کال کو نظر انداز کیا، مگر وہ مسلسل کیے ہی جا رہا تھا تو وہ سخت چڑھ گئے اور موبائل پکڑا ہی تھا کہ کال بند ہو گئی۔ وہ کال اٹھانے کا ارادہ رکھتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے تو موبائل کی تلاشی لینے کی خاطر اسے اٹھایا تھا۔ لاک وہ جانتے تھے، AA708 پاسورڈ تھا۔ ایک اے ان کے نام سے جڑا تھا تو دوسرا ایزل کے، جبکہ 708 ایزل کے موبائل نمبر کے آخری 3 ڈیجٹس تھے۔ مگر موبائل نے لاک مانگا ہی نہ جانے ایزل نے کب یہ لاک ہٹا دیا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں آخر؟ انہوں نے سب سے پہلے اس کی کالز چیک کرنا چاہیں مگر رک گئے اور خود پہ افسوس کرتے ہوئے خود کو گھرکا کہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے فارس۔ بھلے وہ کسی اور کے نہیں ایزل کے موبائل کی تلاشی لینے والے تھے، مگر پھر بھی انہیں خود پہ افسوس ہوا تو اسکرین آف کرتے اٹھے۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی یہ لڑکی، میں ذرا اسے موبائل دے کر آیا، کب سے اس کی دوست کی کال آ رہی ہے، کوئی ضروری کام نہ ہو۔ بہانہ بناتے وہ اٹھ کر لان میں چلے آئے۔ وہ بڑے سے قمقمے تلے ستون سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ چائے کا کپ ویسے کا ویسا ہی منہ تک بھرا میز پہ دھرا ہوا تھا۔ وہ سبک قدمی سے چلتے اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے۔ ایسا کیا پڑھ کر پھونک دیا ہے اس پہ کہ وہ تمہاری جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ ان کا یوں اچانک آنا اور موبائل دکھاتے ہوئے ایسی بات کرنا ایزل کو الجھا کر رکھ گیا۔ ایکسکیوز می؟ وہ ناسمجھی بھرے تاثرات لیے بولی۔ التمش کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولے۔ نظریں سامنے پودے پہ جمی تھیں جہاں سرخ گلابوں کی بہار آئی ہوئی تھی، وہی جو آپ پر نہ پھونک سکی۔ بات سمجھ میں آئی تو تمسخرانہ ہنسی ہنستی بولی۔ یہ ہنسی خود پہ ہنسی گئی تھی۔ مجھے ان پھونکوں کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ان کے بغیر بھی میں تم سے کسی قدر محبت کرتا ہوں، تم جانتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے ارستے بولے۔ ہاں، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ ذرا سا رخ پھیر گئی تو ان کا لٹ پہ ٹھہرا ہاتھ اب خلا میں رہ گیا۔ یہ بات سراسر طنز پہ مبنی تھی۔ جس محبت کی چاہت تھی وہ دینے سے تو آپ نے انکار کر دیا، اب اور کسی چیز کی چاہت کیوں کر رکھوں گی آپ سے؟ آپ کو مانگا تھا، ٹوٹ کر نہ صرف آپ کو چاہا بلکہ آپ کے آگے بھی اپنا آپ توڑ بیٹھی۔ ساری شرم سارا لحاظ بھلا گئی، یاد رہا تو بس اتنا کہ کسی بھی طرح بس آپ کو منانا ہے، اپنا بنانا ہے، خود سے بے حد قریب کرنا ہے، مگر آپ تو مجھ سے مزید دور ہو گئے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی۔ جانتی ہوں اب تمہاری ایسی باتیں مجھے حیرت زدہ نہیں کرتی۔ میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے تمہاری ان باتوں پہ۔ شاید جان گیا ہوں کہ محبت ایسے ہی انسان کو نڈر اور بے باک بنا دیتی ہے۔ تب جب تم یہ دیوانوں سی باتیں کرتی تھی تو مجھے میری ایزل لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرنے کی بجائے خود ہی اس کے روبرو چلے آئے۔ ایزل تو خیر میں آپ کی اب بھی نہیں ہوں۔ وہ تلخی اور تندی بھرے لہجے میں برجستگی لیے بولی تو وہ چند ثانیے لب بستہ ہی رہ گئے۔ یہ دل پتہ نہیں کیوں چیخ چیخ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میری ہی ہو ایزل، صرف میری۔ شاید یہ دل پاگل ہے، نادان ہے۔ وہ تڑپ اٹھے مگر یہ بات زبان تک نہ لا سکے۔ کب سے کالز کر رہا ہے وہ؟ کال بیک کرو، پوچھو تو صحیح کیسی بھی کیا آفت آن پڑی ہے۔ بہرحال وہ اس سے یہ باتیں کرنے نہیں آئے تھے، جو بات کرنی تھی اب سیدھا اس پہ آئے اور موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کو جاننے کا اتنا ہی اشتیاق ہے تو آپ اٹھا لیتے اور خود ہی پوچھ لیتے کہ کون سی ایمرجنسی نافذ آئی ہے۔ اس نے موبائل پکڑنے کی زحمت نہ کی بلکہ اگنور کرتی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ رات کو بھی اسی سے بات کر رہی تھی؟ ہاں، وہ بنا سوچے دھڑلے سے فوراً بولی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں تم دونوں کی جو رات گئے تک چلتی ہیں؟ کڑی نگاہیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے پوچھا گیا۔ آپ کو آخر جاننے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ ان کی طرف پلٹی اور کھوجتی نگاہوں سے ان کی طرف آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس وقت ناگواری چھلک رہی تھی۔ کیونکہ تم نے میری کالز پہ اس کی کالز کو فوقیت دی اس لیے۔ اوہ، تو اندر کی جلن اب باہر نکلی تھی۔ میں نے تو صرف آپ کی کالز پہ کسی اور کو فوقیت دی، آپ نے تو میری ذات پہ ہی کسی اور کو فوقیت دے ڈالی۔ اگر اپنا جواب جاننا چاہتے ہیں تو پہلے میرا جواب میرے سپرد کریں۔ اس کا جواب تو میں 1000 بار دے چکا ہوں، وہ برجستگی سے بولے۔ وہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، مجھے وہ جواب دیں جس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ اس بات پہ انہوں نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسی محبت تمہیں مجھ سے ہے ویسی مجھے تم سے نہیں۔ کیا یہ تمہارے نزدیک کوئی معقول جواب نہیں؟ حیرت ہے۔ اس سے زیادہ صاف سیدھا اور قابل قبول جواب کیا ہوگا بھلا تمہارے لیے؟ مگر اب کہ وہ چپ رہی۔ اس جواب سے نئے سرے سے تکلیف جو اٹھی تھی سینے میں اور جس نے اس لمحے جیسی ساری گویائی چھین لی تھی، وہ اپنی تکلیف چھپانے کو نظریں پھیر گئی۔ بہرحال ان باتوں پہ بحث کرنے نہیں آیا تھا، تمہارا موبائل دینے آیا تھا جو کب سے چلا رہا تھا۔ کال کی بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ لو پکڑو بھی، بات کر لو اس سے، بے چین ہو رہا ہوگا وہ کہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تم۔ لہجہ ہنوز وہی تھا۔
انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا مگر اس نے غصے میں تھامنا تو دور دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ آپ آخر اتنی پرخاش کیوں رکھتے ہیں ان سے؟ دوست ہیں وہ میرے، اور جب میری فیملی کو میرے کسی سے بھی دوستی رکھنے یا کرنے پر اعتراض نہیں تو آپ کو آخر کیوں ہے؟ وہ رہ نہ سکی اور جھنجھلاتی ہوئی پوچھ ہی بیٹھی، پرخاش؟ وہ ایک دم ہنس پڑے تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے میڈم، جو تم سے دوستیاں بڑھا رہا ہے ایک بار اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ وہ تمہارے علاوہ کن کن لڑکیوں سے دوستیاں رکھ چکا ہے، اور یہ بھی کہ باقاعدہ 2 گرل فرینڈز بھی تھیں اس کی۔ ہاں، ان سے تعلق ختم ہو چکا ہے مگر وہ لمحے بھر کو رکے اور ایزل کے نزدیک ہوئے۔ مگر مجھے گوارا نہیں کہ تم ایسے لڑکے کے ساتھ دوستی بڑھاؤ جو دوستی کو صرف وقت گزاری سمجھے۔ اس سے پرخاش کی میرے پاس یہ کوئی چھوٹی وجوہات نہیں ہے محترمہ، اور یہ جو تم کہہ رہی تھی کہ دوست ہے تمہارا، پر کیا یہ تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ وہ بھی تمہیں صرف اپنا دوست ہی مانتا ہے؟ لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ایزل کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ التمش کی کتنی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں، اور اس کی دوستی پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ تب ہی بولی، ان کے ماضی میں کس کے ساتھ کیا تعلقات رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرے ساتھ مخلص ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے ان کی دوستی پہ کوئی شبہ نہیں۔ وہ ایک تپانے والی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتی قطعی انداز میں بولی، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر اب پڑتا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ مگر تم نے چونکہ ڈھیٹ پن میں اول درجے کی ڈگری لے رکھی ہے تو اب اس دوستی پہ بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تم رکھو اپنی دوستی جاری۔ وہ بظاہر مسکرائے مگر دل ہی دل میں بولے، دوستی رکھنی ہے رکھو ایزل، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے غافل ہو جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے یا صرف ٹائم پاس کر رہا ہے یا تمہیں واقعی چاہتا ہے، سب میری نظروں میں رہے گا۔ میں کسی کو تمہارے دل کے ساتھ کھیلنے ہرگز نہیں دوں گا۔ ایک ایک حرکت پہ نظر ہے میری۔ بہت شکریہ، آپ کی اجازت ہی کی ضرورت تھی مجھے، وہ جل کر بولی، اور تبھی ایزل کا فون پھر سے بج اٹھا۔ روشن ہوتی اسکرین پر انہوں نے نظر ڈالی تو تلخی بھرا مسکرائے، لو آ گیا پھر سے تمہارے بے چین دوست کا فون۔ انہوں نے لفظ دوست پہ قدرے زور دیتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھایا مگر وہ نخرے دکھاتی ویسی ہی کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے، مت اٹھاؤ۔ وہ بھی جواباً شانے اچکا گئے۔ ایزل کو لگا شاید اب وہ چپ کر جائیں گے یا چلے جائیں گے۔ ہیلو ایزل، مگر یہ کیا؟ ایزل نے فوراً سے پہلے انہیں اور پھر اپنے موبائل کی طرف دیکھا جہاں کال نہ صرف اٹھا لی گئی تھی بلکہ اسپیکر پہ بھی لگا دی گئی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ان سے اپنا موبائل چھپٹنا چاہا مگر انہوں نے جھٹ سے پیچھے کر لیا اور موبائل کی جانب اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ ایسے ہی بات کرو۔ اللہ پوچھے آپ کو، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ایزل کیا ہوا، خاموش کیوں ہو، کچھ بولو نا۔ ایک بار پھر سے التمش کی آواز اسپیکر سے ابھری تو ایزل نے ایک چپتی نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے آپس میں پیوست لب وا کیے۔ سوری، آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے۔ اس نے بہانہ گھڑا تاکہ وہ فون بند کر دے کیونکہ اس طرح آغا فارس کے سامنے وہ صحیح سے اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص اس سے بے حد کنفیوز کر رہا تھا۔ اوکے، میں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ التمش نے کال کٹ کر دی۔ آغا فارس نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما کر بولے، بہت چالاک ہو، مجھے تو صاف آواز آ رہی تھی۔ وہ شریر نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے، آپ کو آواز آ رہی تھی تو آپ ہی بات کر لیتے نا۔ وہ دو بدو بولی، مجھے کوئی شوق نہیں، یہ دوست تمہارا ہے، تم ہی کرو اس سے باتیں۔ وہ بار بار دوست دوست کہہ کر اسے چڑھا رہے تھے۔ آپ موبائل دینے آئے تھے، دے دیا، اب جائیں پلیز۔ ایزل تلملا اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال پہ چٹکی کاٹتے واپس مڑ گئے۔ نہ جانے کون سی ٹھنڈ پڑتی ہے ان کے سینے میں مجھے تپا کر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئے التمش کی آتی کال ریسیو کر گئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں التمش کے ساتھ؟ وہ التمش سے بات کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو سب ابھی تک وہیں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی آغا فارس نے دانے سے التمش کا نام لے کر سرسری سے انداز میں پوچھا مگر دل میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ سب کے بیچ ان کا یہ پوچھنا ایزل کو بالکل بھی کنفیوز نہ کیا بلکہ وہ جواباً بڑے آرام دہ انداز میں بولی، گھومنے پھرنے کی باتیں، دراصل ہم نے پکنک کا پلان بنایا ہے، اس سنڈے ساحل سمندر پر جائیں گے اور خوب مزہ کریں گے۔ بابا جان، ہم جا سکتے ہیں نا؟ ایزل اپنے باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے کے بعد اجازت طلب کی۔ ضرور جاؤ بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اعجاز نے بنا کسی اعتراض کے سوچنے کا وقت لیے بغیر اجازت دے دی کیونکہ وہ آج کل انہیں بھی بہت بدلی سی چپ چپ سی دکھائی دیتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ باہر آئے جائے جو اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر چھوڑے۔ یہ بیٹھے بیٹھے تم نے اچانک سے گھومنے کا پلان کہاں سے بنا لیا؟ آغا فارس جو بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے بولے۔ انہیں لگا شاید اس نے انہیں جلانے کی خاطر یوں ہی بیٹھے بیٹھے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ ان کی مسکراہٹ سے واضح تھا کہ انہیں اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ ویسے یہ پلان میرا نہیں، صرف التمش کا ہے اور میں نے اس پلان کی تائید کی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر بولی تو ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اوہ، تو التمش صاحب تم ایزل کے ساتھ باہر اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہو؟ یہ سمجھ آتے ہی ان کا موڈ سخت بگڑ گیا۔ ظاہر ہے انہیں یہ برداشت نہ تھا۔ میرا خیال ہے تم انم کو بھی ساتھ لے جاؤ، ہر وقت گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، تینوں اکٹھے ٹائم سپینڈ کرو، زیادہ انجوائے کرو گی ایسے۔ بظاہر اپنا موڈ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے بولے، وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں اکیلے کہیں بھی نہ جائیں، کوئی تیسرا ان کے ساتھ ہو، وگرنہ اسے انم کے ہر وقت گھر رہنے یا گھومنے پھرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جبکہ شائستہ اس کو ان کی انم کے لیے فکر سمجھ کر اندر سے بہت خوش ہوئیں اور اپنی آغا فارس اور ایزل کو آپس میں نارمل انداز میں بات چیت کرتا دیکھ اس سوچ کو بھی وہم قرار دیا کہ نہیں، ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہی ہے۔ تینوں کیوں، چاروں کہیں نا۔
وہ اپنے سابقہ انداز میں بولی، چاروں مطلب؟ انہوں نے اسے ناسمجھی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب یہ آغا جان کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے؟ وہ ان کے نام پہ اچھا خاصا زور دیتی بلکہ ان دو لفظوں کو چباتی بولی تو ان کے لبوں میں بڑی محسوس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ صرف ان کے ساتھ جانے کا سن کر نہیں آئی تھی بلکہ جس ضبط کے ساتھ سب کے بیچ اس نے ان کا نام لیا تھا اس سبب بھی آئی تھی۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرا ساتھ جانا بھی صرف التمش کا پلان ہے یا سراسر تمہاری خواہش؟ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ التمش ان دونوں کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹنا چاہے گا اگر اسے ایزل کے ساتھ ایک خوبصورت وقت بتانا ہے۔ سراسر التمش کا ہے۔ شاید وہ اس نیو کپل کا خیال کرنا چاہ رہا ہے جو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ ہی نہیں کرتا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، ہم کباب میں ہڈی ہرگز نہیں بنیں گی۔ اس کی اس بات پہ نہ صرف باقی سب بلکہ وہ خود بھی ہنس پڑی، جبکہ آغا فارس کے چہرے کے غصے بھرے تاثرات اس وقت دیکھنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے اس نے یہ بات کس دل سے کی ہے اور وہ خود کو کبھی ان دونوں کو ایک ساتھ گھومتا پھرتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ بس یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسے اب فرق نہیں پڑتا، جبکہ اسے کس قدر فرق پڑتا ہے یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاتھوں میں سالن کا برتن لیے کچن سے نکل کر ڈائننگ روم کی طرف جاتی انم بھی ان کی آخری باتیں سن چکی تھی، تب بھی شرمیلی سی مسکراہٹ لیے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جو خیال تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ التمش کر رہا ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ بچی ہر وقت گھر رہتی ہے، نہ کہیں آتی ہے نہ جاتی ہے، کہیں گھمانے پھرانے لے جایا کرو، مگر تمہیں اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں۔ شائستہ کو تو یہ پلان بہت پسند آیا تھا، تب بھی ان سے کچھ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تو وہ جواباً سر جھکا گئے اور پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ خشم کی نگاہوں سے ایزل کو گھورا، جس نے ان کی گھوری کے جواب میں ایک بھرپور مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی جو انہیں مزید سلگا گئی۔ نہ وہ انم کے ساتھ گھومنے کا کوئی شوق رکھتے تھے، نہ ہی انہیں التمش کے ساتھ اس کا گھومنا پسند تھا، تبھی اس پلان پہ اس کی خوشی دیکھ کر تاؤ کھاتے رہے۔ انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ گھومنے جائیں اور وہ گھر بیٹھ کر جلتے کرتے سوچتے رہیں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے، کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہتے۔ ماما کھانا لگ گیا ہے، انم نے وہیں سے آواز لگا کر اطلاع دی۔ آ رہے ہیں ہم۔ آ جاؤ شائستہ، آ جاؤ فارس بیٹا، نادیہ انم کو آواز لگانے کے بعد ان دونوں سے کہتی اٹھ گئیں۔ باقی سب بھی اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے ایزل؟ ایزل کے پیچھے آتے آغا فارس نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ قصداً انجان بنتی بولی۔ تم سن چکی ہو، اس لیے زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اگر یہ ڈرامہ لگ رہا ہے تو ڈرامہ ہی صحیح، اور اگر آپ اس ڈرامے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیچ پہ صرف میں اور التمش ہی چلے جائیں گے۔ ویسے ہم نے اور بھی بڑا کچھ سوچ رکھا ہے، جیسے کہ وہاں سے واپسی پہ میں خوب شاپنگ۔ وہ انہیں تپانے والے انداز میں بڑے مزے سے بول رہی تھی۔ جب انہوں نے اسے بازو سے سختی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ میں نے جانے سے ہرگز انکار نہیں کیا، جاؤں گا تو میں تمہارے ساتھ ہی، اکیلے جانے کا سوچنا بھی مت ایزل میڈم۔ وہ بھینچے لہجے میں برہمی سے گویا ہوئے۔ ارے آپ بھی جاؤ، تم دونوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ نادیہ نے دروازے پہ پہنچ کر پلٹ کر انہیں دیکھا تو بولی، جی ممانی جان آ رہے ہیں ہم۔ وہ جبراً مسکرائے تو وہ اندر چلی گئیں۔ اکیلے کہاں، ایک عدد مرد میرے ساتھ ہی ہوگا، وہ بنا ان کی بات کو کسی خاطر میں لاتی ہوئی بولی، اور اس ایک عدد شخص کو تم میرے گلے کی ہڈی بنانے میں تلی ہوئی ہو۔ دبے دبے غصے میں وہ اتنی آہستگی سے بولے کہ ایزل ڈھنگ سے سن ہی نہ پائی۔ اپنی بات کی تصحیح کر لو، ایک عدد نہیں۔ انہوں نے اپنے لفظوں پہ قدرے زور دیا۔ اس بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اب سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ یہ میری لائف ہے، میں جس کے ساتھ جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ کہیں بھی جانے کے لیے میرا آپ سے اجازت لینا یا آپ کو ساتھ لے جانا قطعی ضروری نہیں، نہ ہی میں اپنے کسی عمل کے لیے آپ کو جواب دہ ہوں۔ وہ ساری اداکاری بھلائے سخت جھنجھلا اٹھی تھی۔ ہاں یہ تمہاری زندگی ضرور ہے، مگر اس پہ میرا بھی پورا حق رکھتا ہوں سویٹی، اس لیے اب میرا دماغ کھانے سے بہتر ہے چل کر کھانا کھاؤ۔ ان کا انداز بھی اچھا خاصا تپا دینے والا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے وہیں کھڑی رہی تو وہ جو چند قدم آگے بڑھے تھے واپس مڑے۔ غصہ نہیں، کھانا کھاؤ، آ جاؤ شاباش۔ اس کے جارحانہ تیوروں کو بنا خاطر میں لائے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ڈائننگ روم کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ انم، فارس کو کھانا سرو کرو بیٹا۔ سب اپنا اپنا کھانا نکال رہے تھے جب نادیہ نے دانستہ انم سے کہا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی توجہ مردوں کے دل میں جذبات پیدا کر دیتی ہیں یا پھر پنہا جذبات کو ابھار دیتی ہیں۔ شائستہ کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں کا رشتہ جڑا ہے اس کے لیے انہیں ایک دوسرے کو نئے سرے سے جاننا اور سمجھنا چاہیے تاکہ شادی کے بعد کوئی دقت نہ ہو۔ جی ماما۔ نادیہ کو جواب دے کر وہ انہیں کھانا سرو کرنے ہی والی تھی کہ ایزل بول پڑی، آپ آرام سے کھانا کھائیں نا، میں سرو کر دیتی ہوں۔ اس پہ انم تو مسکرا کر ہاتھ واپس کھینچ گئی، جبکہ آغا فارس نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا کہ یہ مہربانی کس خوشی میں، مگر یہ بھی جلد ہی واضح ہو گیا جب ایزل نے ان کی پسندیدہ ڈش کو اگنور کرتے ہوئے دانستہ انہیں آلو بینگن کی سبزی ڈالی تھی جو کہ انہیں بالکل پسند نہ تھی، مگر باقی سب ان کے کھانے پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، تبھی کسی نے نہ ٹوکا۔ اتنی بہت ہے یا اور ڈالوں؟ اس کے لہجے اور نگاہوں میں چھپی شرارت بس وہی سمجھ رہے تھے۔ اٹس انف۔ اسے اور ڈالتا دیکھ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر جلدی سے روکا۔ ان سے اتنی بھی پتہ نہیں کیسے کھائی جانی تھی۔
یہ اس نے جان بوجھ کر کیا یہ بھی جانتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں، پانی کی بجائے کولڈ ڈرنک ڈال کر رکھ دی جو وہ نہیں پیتے تھے۔ بہت شکریہ عنایت کا، وہ دبی آواز میں جبراً مسکرا کر بولے۔ بھوک اتنے زوروں کی لگی ہوئی تھی، وہ جی بھر کر اپنے من پسند کھانے سے انصاف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ایزل نے ناپسندیدہ کھانا پیش کر کے ساری بھوک ہی مار دی۔ فارس، آپ یہ کھائیں گے کیا؟ انہیں نوالا توڑ کر آلو بینگن سے لگاتا دیکھ انم کی نظر پڑی تو بولی، کیوں، اسے کیا ہے؟ آغا فارس نے مصنوعی حیرت چہرے پہ سجائے پوچھا تو نفی میں سر ہلاتی واپس اپنے کھانے میں سر جھکا گئی، جبکہ ایزل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جانتی تھی کہ اس کی خراب چائے پہ خاموشی اختیار کرنے والا شخص اس کے سرو کیے ناپسندیدہ کھانے پہ بھلا کیوں کر کچھ بولے گا، مگر ایسا کر کے وہ نہ جانے کس چیز کے بدلے لیا کرتی تھی۔ انہیں ناپسندیدہ ڈش سرو کر کے خود مزے سے چاولوں پہ قورمہ ڈالے کھانے لگ گئی تو انہوں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ گھر کے 3 بڑے کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی ایک طرف لائن میں بیٹھے تینوں بچے خاموشی سے نوالے توڑ رہے تھے، مگر ان کی خاموشی بھی ٹوٹ گئی جب آغا فارس نے اچانک سے کھانسنا شروع کیا۔ کیا ہو گیا بیٹے؟ ارے پانی دو نا اسے۔ شائستہ فوراً سے پریشان ہوتی بول پڑیں تو انم نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر ان کے آگے کیا، مگر اس سے قبل ہی ایزل نے اپنا پیا جھوٹا پانی ان کی طرف بڑھا چکی تھی۔ دائیں طرف انم کا پیش کیا پانی تھا تو بائیں طرف ایزل کا۔ انہوں نے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ایزل کا بڑھایا گلاس تھام کر لبوں سے لگا گئے، جبکہ انم بجھا بجھا سا چہرہ لیے خاموشی سے ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ ایزل کا ہاتھ بھی خالی ہوا تو اس نے واپس کھینچا۔ انہیں کھانستا دیکھ ایزل تو پریشانی سے ہڑبڑا گئی اور جلدی سے اپنا پیا پانی انہیں پیش کر گئی۔ دوسرے گلاس میں پانی بھرنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا تو وہ اپنا لب کاٹ کر رخ پھیر گئی، کیونکہ تب احساس ہوا تھا کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ تو اس کا جھوٹا تھا، اور وہ پہلی بار کون سا اس کا جھوٹا کھا ہی رہے تھے۔ ایسا تو شروع سے ہی ہوتا آیا تھا، مگر اب دونوں کے بیچ بہت کچھ بدل گیا تھا، تو تب ہی ایزل کو شاید کہیں اچھا بھی لگا۔ آغا فارس نے بھی دانستہ اس کا گلاس تھاما تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر انم کا تھامتے تو ایزل پہ بہت بری طرح محسوس کرتی اور اتنی چھوٹی سی بات دل پر لے کر ان سے مزید بدظن ہو جاتی، اپنی ناراضگی میں اس بات کو بھی شامل کر کے مزید دور ہو جاتی، جبکہ وہ تو اسے اپنے پاس کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف ایزل کا سوچا، یہ نہ دیکھا کہ انم کا چہرہ کیسے مرجھایا تھا۔ اب ٹھیک ہو فارس؟ اعجاز نے تفکر سے پوچھا۔ جی ماموں، بس وہ مرچیں حلق کو جا لگیں۔ ان کی آنکھوں میں کھانسنے کے سبب نمی کی چمک ٹھہری ہوئی تھی۔ تو فارس، تم بھلا قورمہ کھاؤ، یہ سبزی تو تم کھاتے نہیں، پھر کیوں کھا رہے ہو؟ ویسے بھی انم سے اس میں مرچیں تیز ہو گئی ہیں۔ نادیہ نے ان کی پلیٹ میں جھانکا تو بولی، دراصل ممانی جان یہ بہت خوش شکل لگ رہے تھے تو سوچا آج انہیں بھی ٹرائی کر لوں، مگر مرچیں واقعی بہت ہیں۔ انہوں نے پلیٹ پرے کھسکائی، جس پہ انم خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یہ ٹیبل پہ رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ خود کو ملامت کرتی بڑبڑائی۔ میں آپ کو قورمہ دیتی ہوں۔ شرمندہ تو کہیں نہ کہیں ایزل بھی ہوئی تھی، تبھی جلدی سے بولی، شاید یہ معذرت کرنے کا طریقہ تھا۔ انم جو سرو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک بار پھر پیچھے رہ گئی۔ پہلے ہی دے دیتی تو کچھ بگڑ نہیں جانا تھا تمہارا۔ وہ اتنے ہولے سے بولے کہ صرف وہی سن سکی، مگر لہجہ طنز میں جکڑا تھا۔ مجھ پہ طنز مارنے کی ضرورت نہیں، کھانا ہے تو کھائیں ورنہ خود لے سکتے ہیں آپ۔ ہاں وہ شرمندہ تھی، مگر اکڑ بھی تو برقرار رکھنی تھی۔ باتیں ہی کرتی رہو گی ایزل، کے سرو بھی کرو گی، اسے بھوک لگی ہوگی، سستی کی بجائے تیزی سے ہاتھ چلاؤ۔ نادیہ نے اسے بڑبڑاتا دیکھ ٹوکا تو وہ فوراً لب بستہ ہوئی۔ آغا فارس اسے ڈانٹ پڑتا دیکھ اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے، جبکہ ایزل اس مسکراہٹ پر جبڑے بھینچ کر رہ گئی اور چمچ بھر بھر کر بوٹیاں ان کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ارے ارے بس، اتنی بوٹیاں کیوں ڈال رہی ہو، اتنی میں کیسے کھاؤں گا؟ انہوں نے ایک ہی پلیٹ میں 4 بوٹیاں دیکھ کر جلدی سے اسے روکنا چاہا، جو 5ویں ڈالنے کا بھی ارادہ رکھتی تھی۔ منہ سے، مزے سے کہہ کر وہ 5ویں بوٹی بھی ان چاروں کے بیچ سجا گئی۔ ارے بھائی جوان، تمہاری عمر کے لڑکے کو آدھا آدھا بکرا ایک وقت میں کھا جاتے ہیں، یہ تو محض 5 بوٹیاں ہیں۔ اعجاز ان کی بات پہ مسکرا کر بولے، باقی سب تو ٹھیک ہے، پر ماموں جان مجھے لفظ جوان اور لڑکے پہ اعتراض ہے۔ وہ بھی شرارت سے بولے، اور مجھے تمہارے اس پورے جملے پہ اعتراض ہے۔ بھائی اچھے خاصے جوان جہان لڑکے ہو تم، دیکھو تو لمبے چوڑے خوبرو اور پورے ہیرو لگتے ہو۔ وہ حقیقتاً گویا تھا، یہ تو اب آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر ڈالی ہے میری، اب اتنا بھی خوبرو نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ ارے ایسے کیسے نہیں ہوں، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے اعجاز، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری، اکثر مرد تو تمہاری عمر میں آ کر شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ شائستہ کی ہر بات تو شاید شادی پہ ہی آ رکتی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے پھپھو، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، صرف 38 سال، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، بہت عمر رسیدہ۔ ان کی عمر کے مرد حضرات تو اپنی سے آدھی عمر کی لڑکیوں کو بیوی کے طور پہ چنتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ خود ابھی بھلا ایجڈ ہوئے ہی کب ہوتے ہیں۔ ایزل کو شاید موقع مل گیا تھا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ انہیں بات لگا گئی۔ اس کی بات کا دوسرا مطلب کیا ہے یہ تو صرف وہی جانتے تھے، باقی سب ہنس پڑے تھے کیونکہ وہ صرف ظاہری مطلب کو سمجھے تھے۔ صحیح کہا تم نے چٹکی، مگر میں ان مردوں میں سے نہ پہلے تھا، نہ اب ہوں اور نہ ہوں گا۔
اس کی بات کو قصداً سرسری انداز میں لیتے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے بولے تو بھلے ہی ایزل کو ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی، مگر پھر بھی لفظوں پہ دل تو چلا تھا اس کا۔ آپ لوگ قہوہ پئیں گے کیا؟ اپنے غصے کا اظہار کرنے کا وہ کھانا ادھورا چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے کھانا تو کھا لو۔ وہ بے ساختہ بولے۔ کھا چکی ہوں، اور وہ بھی بہت اچھے سے۔ وہ جبراً لہجہ نارمل رکھتی بولی، جبکہ تاثرات نارمل نہیں تھے۔ کتنی بار کہا ہے آرام آرام سے کھانا کھایا کرو۔ خیر بنا لو قہوہ، ساتھ ڈرائی فروٹس بھی رکھ لینا، کھانا کھا کر آ جاتے ہیں ہم باہر۔ نادیہ نے چونکہ اس کے کھانے پہ دھیان نہیں دیا تھا تبھی بولی، اور باہر آنے کا اشارہ اس طرف تھا کہ قہوہ لاؤنج میں محفل جما کر پیا جائے گا۔ سر ہلاتی فارغ ہوئے برتن اٹھا کر وہ فٹ سے باہر نکل گئی، مگر ابھی اسے گئے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب آغا فارس بول اٹھے۔ کچھ وائبریٹ ہو رہا ہے، شاید میرا موبائل ہے۔ وہ دانستہ اونچا سا بڑبڑائے اور ساتھ ہی اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسکرین آن کی۔ اوہ ایک ضروری کال ہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ سب کو ایکسکیوز کرتے ڈائننگ روم سے نکل آئے۔ ایک تو یہ ضروری کالز اسے سکون سے کھانے بھی نہیں دیتی، شائستہ بددل سی ہو کر بڑبڑائیں۔ ٹیبل سے ایسے کیوں اٹھ کر چلی آئی؟ وہ قہوے کا برتن فلیم پر رکھ کے اسٹوو کی طرف رخ کیے ہوئے تھی جب وہ دندناتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے اور اس کے سر پر پہنچ کر بولے تو وہ ایک دم اچھلی اور پھر خشم کی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ کے کانوں نے سنا ہی ہوگا جو میں نے کہا۔ بنا ان کی طرف دیکھے بے نیازی سے بولی، میرے کانوں نے تو اور بھی بہت کچھ سنا ہے جو تم بول کر آئی ہو۔ وہ جتانا نہیں بھولے تھے۔ میں اپنا کھانا ختم کر چکی تھی تبھی قہوہ بنانے چلی آئی۔ یہ قہوہ تو دکھ ہی رہا ہوگا آپ کو۔ وہ بھویں اچکا کر قہوے پہ زور دیتی بولی، قہوہ بھی دکھ رہا ہے اور یہ تمہارا پیٹ تک بھرا کھانا بھی۔ وہ کاؤنٹر پہ پڑی چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے کرتے ماتھے پہ سلبٹے سجائے بولے تو وہ اندر ہی اندر خود پہ تلملائی۔ سب کی وجہ سے باقی برتنوں کے ساتھ پلیٹ اٹھائی یہاں لے آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلے آئیں گے۔ میرا پیٹ، میری بھوک، میری مرضی، جتنا دل کرے کھاؤں یا چھوڑوں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ جا کر اپنا کھائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا جواب دینے کی بجائے وہ الٹی پڑی۔ دیکھو اس فضول بات کی شروعات تم نے ہی کی تھی، بلکہ تب سے شروع تمہاری حرکتوں کے سبب ہی یہ ہوا ہے۔ وہ اسے قصوروار ٹھہراتے بولے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نہ ہی وہ انہیں سبزی پیش کرتی، نہ ہی انہیں مرچیں لگتی، نہ وہ کھانستے، نہ وہ اسے قورمہ پیش کرتی، اور نہ وہ ایسا کرنے پہ طنز کرتے، نہ وہ غصے میں آ کر بوٹیوں کا ڈھیر لگاتی، نہ ہی اعجاز وہ باتیں کرتے، نہ ہی شائستہ ان کی حمایت کرتی، نہ ہی ایزل ان کی بات اچک کر انہیں اپنے مطلب کی بات لگاتی، اور نہ ہی وہ اس کے سپرد وہ جواب کرتے جو اسے تکلیف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی دلا گیا۔ ہاں میری تو حرکت زبان، انفیکٹ میں پوری کی پوری ہی خراب ہوں۔ وہ بل کھا کر بولی۔ پوری کی پوری نہیں، بلکہ صرف یہاں سے۔ انہوں نے اس کی کنپٹی پہ دستک دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھ پاگل سے کیوں چلے آئے بحث کرنے؟ جائیے نا، جا کر اپنی من پسند شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کا بنا اپنا من پسند کھانا نوش فرمائیے۔ وہ ان کی انگلی ہٹانے کے بجائے سر کی پیچھے کر گئی اور حموست سے گویا ہوئی، من پسند شخص اٹھ کر یہاں آ گیا ہے، اب کیسے کھاؤں؟ ہاں اگر وہ کھا لے تو میں بھی کھا لوں گا۔ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولے، کنٹرول یور ہینڈس۔ مگر وہ غصے میں تھی اور غصے میں ہی رہی۔ اوکے اوکے، دیکھو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ غصے میں کھانا چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انفیکٹ ساتھ لے کر آئی ہو، مگر کھانے سے تو منہ مت پھیرو، اسے کھاؤ شاباش۔ انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی جو کہ وہ پہلے ہی جان چکی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ ترشی سے بولی۔ ضد مت کرو، کھا لو پلیز۔ وہ پیار بھرے لہجے میں بولے، کہا نا کہ نہیں کھانا، جبکہ وہ ہٹیلے پن سے بولتی رخ پھیر گئی۔ مگر ابھی رخ پھیرا ہی تھا کہ انہوں نے اسے کوہنی سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی۔ بھول گیا تھا کہ پیار کی زبان اب تمہیں سمجھ ہی کہاں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کاؤنٹر پہ دھری پلیٹ سے چمچ بھر کر اس کے منہ میں ٹھونسنا چاہا۔ یا تو مجھ سے کھا لو یا پھر خود کھا لو، مگر کھانا تو تمہیں پڑے گا ہی۔ اس دھمکی کو ایزل غیر سنجیدہ نہیں لے سکتی تھی، تبھی چمچ غصے سے پکڑ کر پلیٹ میں پٹکا اور بولی، آپ یہاں سے جائیں، میں کھا لوں گی۔ لہجہ تند تھا۔ گڈ گرل، پوری پلیٹ صاف ہونی چاہیے، اب آیا ہوں تو دوبارہ بھی آ سکتا ہوں، کھانا ویسٹ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کا گال تھپ تھپا کر کہتے دھمکی لگانا نہیں بھولے تھے۔ وہ نکلے تو ایزل نے پلیٹ اٹھا کر زور سے واپس پٹکی، جس کے سبب اس میں ہلکی سی دڑار بھی آ گئی، مگر اس کا غصہ تو شاید اسے توڑ کر بھی ختم نہ ہوتا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ خود کو کہ یہ فکریں ظاہر کر کے مجھے واپس اپنی طرف مائل کر لیں گے؟ میری حرکتوں اور باتوں کو نظر انداز کر کے سویٹ سے بن کر میرا دل بدل دیں گے؟ تو یہ بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ ہاں میرا جو حال آپ نے کر چھوڑا ہے نا، اس کے بعد سے تو میں مر کر بھی آپ سے اپنا تعلق بحال نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ اندر ہی اندر آنسو پیتی وہ دل مار کر کھانا حلق سے اتارنے لگی۔ ارحم اٹھ جاؤ، دیکھو کب سے تمہارا فون بھی بج رہا ہے۔ وہ پیلو کو بغل سے لگائے منہ کے بل لیٹا سو رہا تھا جب سوزین نے اسے آواز دے کر اٹھانا چاہا، مگر وہ بنا ہلے جلے، بنا ہوں توں کیے سویا رہا۔ پتہ نہیں آج اتنی نیند کیوں سوار ہے جناب پہ، ورنہ تم مجھ سے پہلے اٹھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ اس کے پاس آئی اور اسے شانے سے ہلایا۔ ارحم 7 بج چکے ہیں، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، اور پھر حالہ کو بھی تو تمہیں ہی ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔
اس کے اٹھنے، فریش ہونے اور ناشتہ کرنے میں ہی 8 بج جاتے تھے اور 8 بجے اسے حالہ کو اسکول چھوڑنا ہوتا تھا، جبکہ خود وہ آفس 9 بجے جاتا تھا۔ مگر جب سے حالہ نے اسکول جانا شروع کیا تھا، حالہ کو ڈراپ کر کے گھر آنے کے بجائے 8:30 سے پہلے ہی وہ آفس چلا جاتا تھا، ورنہ تو اس کا آفس اس کی مرضی والا حساب تھا۔ تب بھی کبھی 9، کبھی 10 تو کبھی اس سے بھی لیٹ جاتا، مگر ایسا صرف کبھی کبھار ہی کرتا، کیونکہ اس کا ایک ٹائم تو سال سے چلا آ رہا تھا، وہ تھا 9 بجے کا، اور وہ ٹائم کا بہت پابند تھا۔ وہ ایک بہت منظم شخص تھا۔ کیا ہے نور، سونے دو یار، اٹھ جاتا ہوں کچھ دیر تک، وہ جھنجھلایا سا مندی آواز میں بولا اور بلینکٹ مزید اپنے اوپر تک تان گیا۔ ایک تو تم بھی نا، اچھا ٹھیک ہے اٹھ جانا، یہ کہتی وہ پھر سے بجتے اس کے فون کو نظر انداز کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ارحم نے سرہانے کے پاس پڑے فون کو اٹھا کر والیوم آف کر کے پرے پٹکا، دیکھنے تک کی زحمت نہ کی کہ کس کی کال آ رہی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ ارحم، 7:15 ہو رہے ہیں۔ 15 منٹ بعد سوزین کمرے میں آئی تو اسے ہنوز سوتا پایا، ہاں مگر اب کہ وہ سیدھا ہو کر لیٹ چکا تھا اور ایک بازو آنکھوں پہ ٹکا ہوا تھا۔ سوزین اس کے قریب بیٹھتی سوئے ہوئے اس من موہنے سے لڑکے کو دیکھے گئی جس میں اس کی دنیا بستی تھی، مگر پھر بھی زندگی میں بہت سی کمیاں تھیں۔ وہ لمحے بھر کو جھکی اور پھر سیدھی ہو کر اسے پکارنے لگی، مگر وہ بنا جنبش کیے لیٹا رہا۔ ارحم، بھنگ پی کر سوئے ہو کیا؟ توبہ ہے، اب اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا سو گے؟ سوزین نے اس کا بازو گال چھو کر دیکھا کہ کہیں بخار تو نہیں، مگر ایسا کچھ نہ تھا، جس پر اس نے شکر ادا کیا۔ ماما، آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو اسکول۔ حالہ ریڈی ہو کر آ چکی تھی۔ حالہ کے کاموں کے لیے ایک الگ سے ہیلپر موجود ہوتی تھی جو روزانہ اسے اسکول کے لیے تیار کرتی اور واپسی پہ اسے چینج کرواتی، اس کے ساتھ کھیلنا، اسے وقتاً فوقتاً جوس اور ہیلتھی چیزیں دینا، اس کی چیزوں کو آل ٹائم ریڈی رکھنا، سب اسی کے ذمہ تھا۔ مگر حالہ کو وہ کچھ خاص پسند نہ تھی، مگر بری بھی نہیں لگتی تھی۔ آپ تو ریڈی ہو گئی، مگر آپ کے ڈیڈ ابھی تک نیند کا شغل فرما رہے ہیں، میرے کہنے پہ تو نہیں اٹھ رہے، آپ ہی آ کر اٹھاؤ۔ اس نے مزے سے لیٹے ارحم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حالہ سے کہا، تو وہ جو دہلیز پہ کھڑی تھی بھاگتی ہوئی باپ کے پاس چلی آئی اور اسے اٹھانے کے بجائے بیڈ پہ آنکھ چڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر ابھی بھی لیٹی ہی تھی کہ ارحم نے آنکھ سے بازو ہٹا کر دونوں بازو اس کے اطراف حائل کر دیے، یعنی جاگ گئے جناب، مگر اٹھ ابھی بھی نہیں رہے۔ اور حالہ، میں نے آپ سے ڈیڈ کو اٹھانے کا کہا ہے، آپ الٹا خود ان کے ساتھ لیٹ گئی ہیں۔ اگر ڈیڈ کے ساتھ نہیں جانا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر انہی کے ساتھ جانا ہے تو پھر خود بھی اٹھو اور انہیں بھی اٹھاؤ۔ حالہ کو خود بھی مزے سے دراز ہوتا دیکھ سوزین نے مصنوعی تعصب سے سر پہ ہاتھ مارا۔ نو، مجھے ڈیڈ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ڈیڈ؟ حالہ کے پیارے ڈیڈ، اب اٹھ جائیں نا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے مخاطب کر کے اٹھایا اور دیگر کئی لاڈ کیا کرتی تھی، جس پہ ارحم کا دل صدقے واری جاتا۔ آپ کے ڈیڈ بس ابھی اٹھ گئے میری جان۔ وہ اپنے ساتھ لگی ننھی گڑیا کو اٹھا کر چہرے کے قریب کرتا اس کے دونوں گال چومنے لگ گیا۔ ارحم، تمہاری کال آ رہی ہے، پہلے بھی مسلسل آ رہی تھی، دیکھ لو کوئی ضروری کال نہ ہو۔ تبھی سائلنٹ پہ لگے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو سوزین نے اسے کال آنے کی اطلاع دی۔ دیکھو یار کون ہے؟ اس نے حالہ سے باتیں کرتے ہوئے خود دیکھنے کے بجائے سوزین سے کہا۔ کسی آکانشا کی ہے۔ وہ آنکھوں کو زوم کر کے دیکھتی بولی تو نام سنتے ہی ارحم اٹھ بیٹھا اور حالہ کو نیچے اتار کر موبائل پکڑ لیا۔ کال اب بند ہو چکی تھی، مگر اس نے چیک کیا تو بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا کیونکہ اس کی 10-12 کالز تو آ ہی چکی تھیں۔ کیا ہوا؟ کوئی ضروری کال تھی جو مس ہو گئی؟ کون ہے یہ آکانشا؟ اسے کچھ مضطرب دیکھ سوزین نے پوچھا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار اس لڑکی کی کالز ارحم کے موبائل پہ دیکھ چکی اور ایک مرتبہ تو میسج بھی پڑھ چکی تھی کہ اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں آنے کی زحمت بھی کر لو، مگر اس میسج کو اس نے سنجیدہ نہ لیا۔ نہیں، ضروری نہیں تھی، یوں ہی دوست کی کال ہے۔ وہ سر جھٹکتا بڑبڑایا۔ دوست؟ سوزین مدھم سا زیر لب بولی۔ ضروری نہیں تو پھر وہ کب سے کالز پہ کالز کیوں کیے جا رہی ہے؟ سوزین کے پوچھنے کا انداز معتدل تھا۔ وہ نہیں، کوئی اور کر رہا تھا، دراصل آج میری میٹنگ ہے تو 1-2 کالز میری سیکرٹری کی تھیں مجھے یاد دہانی کروانے کے لیے، اور 1-2 دوستوں کی۔ وہ آکانشا کا میسج پڑھتا بولا جو کہہ رہی تھی کہ پک اپ دی کال، ارجنٹ بات کرنی ہے۔ وہ کیوں جھوٹ بول رہا تھا؟ ہاں میٹنگ تو آج واقعی تھی، مگر کال تو ساری آکانشا کی ہی تھیں۔ 1 منٹ، یہ آکانشا تمہاری وہی دوست ہے نا جو ڈاکٹر ہے اور جس سے 6 مہینے قبل ہماری ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی؟ سوزین کو یاد آیا کہ 6 مہینے قبل ایک لڑکی نے اچانک ان کے ٹیبل پہ آ کر ارحم کو خوشگواری سے مخاطب کیا تھا اور ارحم نے سوزین سے اس کا تعارف میری اسپینش دوست جو کہ ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہے کہہ کر کروایا تھا، اور جو منظر سب سے پہلے اسے یاد آیا وہ تھا ارحم کا بے ساختہ مسکرا کر آکانشا سے گلے ملنا۔ وہ لڑکا جو کسی غیر لڑکی کا ہاتھ تک نہیں چھوتا تھا، وہ کیسے چہک کر محبت پاش نگاہیں لیے آکانشا سے گلے تک مل گیا؟ یہ چیز اسے ناگوار تو گزری تھی مگر وہ بولی کچھ نہ تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ آکانشا صرف ارحم سے ہی مسکرا کر ملی تھی، سوزین کی ذات کو نہ اس نے اہمیت دی، اور ذرا سی دی بھی تو اس میں بھی اس کی نگاہوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ ہاں وہی ہے، خیر تم میرے لیے ناشتہ لگواؤ، میں آ رہا ہوں فریش ہو کر۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سوزین کو یہاں سے بھگانا چاہتا ہو، اور سوزین نے یہ محسوس بھی کیا، مگر اس کی بات کا یقین کرتی سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ مگر آکانشا اسے کچھ خاص پسند نہ تھی، شاید اس لیے کہ وہ ارحم کی کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسی فرینکنس نہیں چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ آکانشا بھی اس سے اچھی طرح نہیں ملی تھی۔
خالہ جانو آپ بھی ناشتے کی ٹیبل پہ جاؤ، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، اور پھر ڈیڈ اور ڈیڈ کا بیبی مل کے ناشتہ کریں گے۔ وہ بیڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی خالہ کے سرخ گال پہ تھپکی دے کر بولا تو وہ اوکے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد ارحم نے جلدی سے آکانچا کو کال کی۔ ہیلو، ہاں آکانچا بولو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے کال اٹھاتے ہی وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ توبہ ہے ارحم، مل گئی تمہیں فرصت مجھے کال کرنے کی؟ پہلے تو وہ شکوہ کرنا نہ بھولی، سوری یار وہ نور پاس تھی اور کچھ میں اٹھا بھی ابھی ہوں۔ وہ معذرت کرنے لگا۔ تم اسے سب بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم نہیں بتا سکتے تو میں بتا دوں گی، اس نے کچھ چڑھ کر کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں کس لیے سب چھپا رہا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ تمہارے بارے میں بہت جلد بتا دوں گا، یا اس لیے اسپین چلا آؤں گا یا تمہیں یہاں بلا لوں گا۔ اس نے آکانچا کو سختی سے منع کیا۔ کیا کہا؟ لسن ارحم، مجھے اس لڑکی سے ملنے کا قطعی کوئی شوق نہیں ہے۔ تمہیں اسے میرے بارے میں جب بھی بتانا ہے شوق سے بتاؤ، مگر نہ ہی اسے میرے پاس لانا، نہ ہی میں اس سے ملنے وہاں آؤں گی، کیونکہ اگر میں اس سے ملی تو پھر ایک نہیں بلکہ بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھاؤں گی اور تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ اس نے واضح دھمکی لگائی، جس پہ ارحم نے اس ٹاپک کو یہیں بند کیا۔ اوکے فائن، مت ملو، مگر ابھی یہ بتاؤ کہ صبح ہی صبح اتنی کالز، سب خیریت ہے نا؟ پھر سے وہی سوال پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ خیریت ہی ہے، آئندہ نامعلوم رہے نہ رہے، مگر ارحم تمہیں آج یا کل تک اسپین آنا پڑے گا۔ اس کی اس بات سے ارحم کی فکر بڑھی۔ وہ تو مجھے آنا ہی ہے مگر آج ممکن نہیں۔ اتنی جلدی کیسے آؤں؟ مگر آج ہی ٹکٹ کرواتا ہوں کل کی، مگر میں آنے تک کا ویٹ نہیں کر سکتا، تو مجھے سب بتاؤ ابھی کے ابھی۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا تو آکانچا نے جو بات کرنے کے لیے کال کی تھی وہ بات کرنے لگی، جسے سن کر وہ مزید متفکر ہو گیا۔ ارے انوشے تم؟ حارث سویا اٹھا، فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں اپنی بہن کو بیٹھا پایا۔ اتنی صبح صبح خیریت؟ اس نے انوشے کے روبرو صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ اچنبے سے پوچھا، کیونکہ وہ اتنی صبح صبح آتی جو نہیں تھی۔ ہاں، وہ نمیر آفس جا رہے تھے تو میں نے کہا مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں اور شام میں واپسی پہ لے جائیں۔ اس نے یوں تو مسکرا کر ہی جواب دیا، مگر لہجہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ ارے ماموں کی جان، آپ بھی آئے ہوئے ہیں؟ اس نے کارپٹ پہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے اپنے 1.5 سالہ گولو مولو بالکل گڈے جیسے بھانجے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ میرا سادی، میرا ببر شیر کیسا ہے؟ بس اب اس ننھے میاں کی خیر نہیں تھی۔ جب بھی وہ حارث کے ہاتھوں میں آتا تو پھر یا تو وہ اس کے گال کھینچ کھینچ کر اس کی سختی لاتا یا پھر بوسے دے دے کر۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کی پھپھو ٹھیک نہیں ہے۔ انوشی حارث کے بیٹھتے ہی سوچنے لگی کہ کیسے اپنی نند کا ٹاپک شروع کرے، اور اب سادی کے ذریعے بات چھیڑنے کا بہانہ مل گیا۔ کیوں، شہزین کو کیا ہوا؟ یہ سوال زرین کی طرف سے آیا تھا۔ حارث انوشی کی بات پہ چونکا ضرور تھا، مگر سوال پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ ہونا کیا ہے امی جان، جب سے شادی کر کے اس گھر میں گئی ہوں اس لڑکی نے ایک پل چین نہیں لینے دیا۔ حارث کا نام لے لے کر ناک میں دم کیا ہوتا ہے اس نے۔ بھائیوں کے سامنے بھی کوئی شرم لحاظ نہیں، جو بھی رشتہ آتا ہے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہے کہ حارث کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، یہاں یہ نہیں مانتا، وہاں وہ نہیں مانتی، بیچ میں پس کون رہا ہے؟ آپ کی بیٹی ہی نا۔ انوشے یوں تھی جیسے صدا کی دہوں کی ماری ہو۔ ایسی بے شرم لڑکیاں مجھے قطعی نہیں پسند۔ حارث کے چہرے پر شہزین کو لے کر شدید ناگواری در آئی۔ اس کی یہ بے باکیاں تو مجھے بھی نہیں پسند، مگر کیا کروں، شوہر کی اکلوتی لاڈلی بہن ہے، بلکہ گھر بھر کی لاڈلی ہے، تو برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ ڈھکے چھپے لفظوں میں تو 1000 بار سمجھا چکی ہوں کہ شہزین زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ حارث کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیوں اس شخص کے پیچھے اپنا آپ ہلکان کر کے خود کو ہلکا کر رہی ہو جو تمہیں نظر بھر کر دیکھنا تو دور کی بات سرسری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا؟ یہ سب کہہ کر اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اس لڑکی کی تو جیسے کوئی سیلف رسپیکٹ ہے ہی نہیں۔ بس ایک ہی بات کہتی ہے کہ بھابھی میں نے اس سے سچی محبت کی ہے، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا، اگر نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ شہزین سے کہی اور شہزین کی کہی ساری باتیں وہ منو ان ان کے سامنے دہرانے لگی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ جب بھی آتی تھی یہی سب سننے کو ملتا۔ بہت خوب، میں تو چاہتا ہوں وہ یہ کوشش کر ہی لے، اور جب کرے تو اسے میرے ہاسپٹل لانا، اس کی اس کوشش کو میں کامیاب بنا دوں گا، نہ مری تو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، کم از کم تمہاری اور میری جان تو چھوٹے گی۔ حارث دانت پیس کر سختی سے بولا۔ میں سیریس ہوں حارث، انوشے نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ میں تم سے کہیں زیادہ سیریس ہوں انوشے، صرف تمہاری وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ تمہاری نند کے ایسے ہوش ٹھکانے لگاؤں کہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور پلیز اسے یہاں مت لایا کرو، پچھلی مرتبہ میرا سارا ویکنڈ برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ کیسے بےہودگی سے میرے ساتھ ساتھ چپک رہی تھی۔ مجھے ایسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں قطعی زہر لگتی ہیں، سمجھا دینا اسے، اب بندہ اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ بہن کو کڑے لہجے میں تنبیہ کرتا آخر میں بیزاریے سے بڑبڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سمجھاتی نہیں؟ میں تو اپنا آدھے سے زیادہ دماغ خرچ کر چکی ہوں اس بد دماغ لڑکی پہ، مگر تم اس کے ڈھیٹ پن کو نہیں جانتے، پورے 2.5 سال گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ، وہ نہیں سدھرنے والی۔ بہت منع کیا تھا مگر دھڑلے سے چل پڑتی ہے میرے ساتھ، تب بھی تو اب صبح صبح ہی چلی آئی کہ اس وقت سوئی ہوتی ہے۔ انوشے بھی کیا کرتی، مجبور سی بتانے لگی۔ تمہارے ساس سسر نہیں سمجھاتے اسے؟ اتنا منہ زور کیوں کر رکھا ہے بیٹی کو؟ ہر بار کی طرح اب بھی زرین نے کچھ حیرت سے استفسار کیا۔
پہلے پہل سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ تب انہیں حارث کی طرف سے شادی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ تب اس پہ بس اپنے پیسے کا بھوت سوار تھا۔ مگر پچھلے کچھ مہینوں سے حارث کو مکمل طور پہ آرام دہ اور سیٹل دیکھ کے وہ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھانے لگے ہیں کہ اب اس سے کہو شادی کر لے، کب تک ہمارا رہے گا، اور پھر شہزین کی خواہش آگے رکھ دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کے گن گانے لگتے ہیں، جو کہ مجھے تو سرے سے نظر نہیں آتی۔ نمیر سے کہا ہے کہ اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھا لے کہ جس لڑکی کے لیے میرا بھائی راضی نہیں، اس کو میں زبردستی اس کے پلے نہیں باندھ سکتی۔ ہر کسی کو اپنی مرضی اور خوشی کی زندگی جینے کا حق ہے، اور میں کسی کو بارہا مجبور نہیں کر سکتی۔ مگر نمیر نے کہا ہے کہ میں ایک آخری بار تم سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے تم مان جاؤ۔ آخر کو ہے تو وہ مجھ سے زیادہ اپنی بہن کا ہی سگا، اس کی بھی یہی کوشش ہے کسی طرح تم مان جاؤ، تبھی خوشی خوشی یہاں چھوڑنے پر راضی ہو گیا، اور کہا کہ چاہو تو 2-3 دن رک جاؤ، مگر میں جانتی ہوں کہ اس مقصد کے لیے رکنے کا کہا جا رہا ہے، مگر میں نے نہ پہلے تمہیں فورس کیا ہے نہ اب کروں گی۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حارث، خدا کے لیے اب کوئی بھی پسند کی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو، کیونکہ شہزین نے جو ادھم مچا رکھا ہے وہ اسی صورت ختم ہو سکتا ہے کہ یا تو تمہاری شادی ہو جائے یا اس کی، اور وہ تمہارے علاوہ کہیں اور رشتہ جوڑنے کو کسی صورت راضی نہیں۔ اب تم ہی کہیں رشتہ جوڑ لو، میں تھک گئی ہوں قسم سے، اپنی بھی جان چھڑاؤ اور میری بھی۔ بس حارث کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، ورنہ انداز تو ہاتھ جوڑنے والا ہی تھا۔ یہ شہزین تو حارث اور انوشے کے گلے کی ہڈی ہی بنتی جا رہی تھی، جو نہ نکلی جا رہی تھی نہ اگلی جا رہی تھی، بس اٹک کے رہ گئی تھی۔ تمہیں سارے جہاں میں ایک نمیر ہی ملا تھا، پہلے دیکھ تو لیتی کہ اس کی بہن کس فطرت کی مالک ہے۔ وہ پوری شدت سے جھنجھلا اٹھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی وہ بہن بعد میں ہماری زندگی اجیرن کرنے کا سبب بنے گی۔ انوشے خود بھی نن کی ستائی ہوئی تھی، اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اس کی پسند سے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اب اسے یہ پسند مہنگی پڑتی دکھائی دے رہی تھی، صرف نن صاحبہ کے سبب۔ امی جان، اب انہوں نے کرنی ہے فائق کی شادی، اور ان کا پورا ارادہ شہزین کو بھی ساتھ ہی رخصت کرنے کا ہے، اسی لیے یہاں سے امید لگانے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی تلاش رہے ہیں، مگر وہ چلا چلا کر ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہے۔ تب ہی سب کی طرف سے زور ہے کہ میں گھر میں بات کروں، آپ دونوں کو مناؤں، اور ہم دونوں کا جواب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ حارث اسے ٹوکتا کرخ سے گویا ہوا۔ معلوم تو انہیں بھی ہے، مگر میرے سسرالی انتہائی ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شہزین یوں ہی منہ اٹھا کر میرے ساتھ چلی آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ساس صاحبہ اور دیور کی بھرپور سپورٹ اور اجازت حاصل ہے۔ ساس کو بیٹی کی پڑی ہے اور دیور کو اپنی شادی کی، کہ کہیں وہ نہ لیٹ ہو جائے، تبھی آنے دیتے ہیں اس کو یہاں کہ وہ تمہارے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکے۔ انوشے نے انکشاف کیا۔ توبہ توبہ، کیسے سسرالی ہیں تمہارے! جب خود ہی بہن بیٹی کو اتنی شے دے رکھی ہے تو اس نے تو بے شرموں والی حرکتیں کرنی ہی ہیں۔ زرین نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ویسے امی جان، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا شریف، اکڑو، قابل اور ہینڈسم بیٹا پیدا کرنے کی؟ نالائق اور بدصورت ہوتا تو یہ شہزین نامہ گلے ہی نہ پڑتا، یا اگر تھوڑا بے شرم ہوتا تو آج اس کی حرکتوں پہ بچھا بچھا جاتا، اس سے شادی کر لیتا اور میں بھی سکون میں ہوتی۔ انوشے بیچارگی سے گویا ہوئی، لہجے میں آپ کے غیر سنجیدگی کا عنصر موجود تھا۔ مادام میں اگر شریف نہ ہوتا تو پھر اس سے شادی نہیں بلکہ وہ کرتا جو پوچھنے اور بتانے لائق نہیں، اور یہ تو واقعی میری شرافت ہے کہ بے باکیوں سے لبریز اس کی دعوت کو قبول کرنے کو میں قطعی راضی نہیں، ورنہ اگر قبول کر لیتا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ مگر میری بھی ایک فیملی ہے جس کی عزت مجھے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میری اپنی ذات کی بھی ایک ویلیو ہے میری نظر میں، اور نہ ہی میں بے غیرت ہوں جو ایسی سوچ رکھوں۔ بہرحال مجھے لے کر تمہارا مذاق اپنی جگہ، لیکن اگر وہ تمہاری نہ ہوتی تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی عقل ضرور ٹھکانے لگا دیتا۔ حارث تو سنجیدہ ہی ہو گیا تھا، اور انوشے اپنے بھائی کے غصے کو جانتی تھی، تبھی بات بدلتی بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ پچھلی بار جب آئی تھی تو امی جان نے کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا، تم نے ڈھنگ سے کچھ بتایا ہی نہیں، کیا واقعی سنجیدہ ہو اس کے لیے؟ انوشے سے تب زرین نے سرسری سے ذکر کیا تھا، حارث کے USA سے واپس آنے کی منتظر تھیں، تبھی کھل کے کوئی بات نہ کی، بس بتایا ایک لڑکی پسند کی ہے حارث نے، کہتا ہے آ کر تفصیل سے بات کرے گا۔ انوشے نے وہ بات چھیڑ دی جس کے جواب میں سوائے خاموشی کے یا دل کے پھپھولے پھوڑنے کے کچھ نہ تھا۔ اس بات سے ماحول میں یکدم سکوت طاری ہو گیا۔ امی جان کو تو نام بھی یاد نہیں تھا اس کا، خیر اب تم اس کا نام بھی بتاؤ، اور کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے اور کیسی ہے، سب بتاؤ، اگر تم اس کو لے کر سیریس ہو تو۔ اس کی خاموشی کو پا کر وہ دوبارہ گویا ہوئی تو زرین نے حارث کی طرف دیکھا اور حارث زرین کی طرف، اور پھر دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ ان کا ایسا کرنا انوشے نے بھی محسوس کیا، تبھی ٹھٹکی، کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتا وہ تلخی سے گویا ہوا، کیوں کوئی لڑکی نہیں ہے؟ نہ ہوتی تو امی جان مجھ سے ذکر ہی کیوں کرتی؟ زیادہ نخرے مت کرو اور سب بتاؤ اس کے بارے میں، تاکہ میں اور امی جان تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگ، کوئی کہیں نہیں جائے گا، کہا نہ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ امی جان ناشتہ لگوائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ایک دم سے انوشے کو سختی سے ٹوکتا وہ ماں سے ناشتے کا کہتا سادی کو گود سے اتارے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ انوشے بھائی کے ایسے رویے پہ ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ماموں ٹیڈی بیئر، سادی ہاتھ میں پکڑا کھلونا اسے دکھاتا اپنی طوطی زبان میں بولا، ماموں کا پیارا بچہ، آ جاؤ میرے ساتھ یمی یمی سے ناشتہ کریں۔ سادی کو باہوں میں اٹھاتا وہ انوشے کی حیرت بھری نظروں کو نظر انداز کرتا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ امی جان، یہ سب کیا ہے؟
یہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی تھی، آخر غصہ کس بات کا ہے اسے؟ مجھے بتائیں کیا چھپا رہے ہیں آپ دونوں مجھ سے؟ اسے اب شک گزرا تھا۔ کیا بتاؤں انوشے، ہم چاہ کر بھی اس کا ہاتھ اپنے حارث کے لیے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ تمہارے بھائی نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا ہاتھ تو پہلے ہی کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی ساری بات بتاتی گئیں، جبکہ انوشو کے لبوں سے بے اختیار افسردگی بھرا اوہ خارج ہوا۔ یہ تو بہت برا ہوا حارث کے ساتھ، اللہ اللہ کر کے تو کوئی لڑکی چنی تھی اس نے، وہ بھی قسمت سے خارج نکلی۔ سچ میں امی جان مجھے بہت برا لگ رہا ہے حارث کے لیے۔ انوشا کا تو چہرہ سب جان کر مرجھا ہی گیا تھا۔ دل چاہا جا کے بھائی کو تسلی دے، کیونکہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے دل کے کیا حالات ہوں گے۔ فی الحال تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا، ابھی غم تازہ ہے اس کا، انجانے میں ہی صحیح، مگر تمہاری یہ باتیں اس کے زخموں کو بھنبوڑ گئی ہیں۔ جس لڑکی سے رشتہ جوڑنے کی تم بات کر رہی ہو وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ رشتہ جوڑ کر اس کے نام ہونے والی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ تم اس کے رویے سے اندازہ لگا سکتی ہو، اس لیے فی الحال کوئی ہمدردی بھی مت کرنا۔ زرین اسے سمجھاتی ناشتہ لگوانے کی غرض سے اٹھ گئیں۔ جی امی جان، میں اندازہ لگا سکتی ہوں وہ کتنی تکلیف میں ہوگا، آپ فکر مت کریں، اس ذکر کو نہیں چھیڑوں گی۔ جبرن مسکراتی وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ حالا بیبی کم فاسٹ، ڈیڈ نے آپ کو ڈراپ کر کے آفس بھی تو جانا ہے، سو وائی آر یو ویسٹنگ ٹائم؟ ارحم حالا کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے بیٹھی شو لیس باندھ رہی تھی۔ ماما کین یو ہیلپ می، آئی ایم ناٹ ڈن دس۔ حالا نے اکتاہٹ سے انہیں چھوڑ کر سوزین کو پکارا جو اسے آواز نہیں دیتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ لیٹ می ٹائی دس۔ اس نے جلدی سے حالا کے شو لیس باندھے اور اسے اسکول کے بیگ پہنانے لگی۔ حالا کو اسکول جاتے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے، وہ ارحم کے ساتھ ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ حالا کے لیے اسکول وین لگوانے کا سوچا مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور ضد پکڑ لی کہ جاؤں گی تو ڈیڈ کے ساتھ ہی، ورنہ نہیں جاؤں گی، اور یوں انہیں یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ Now go and sit in the car. Dad is waiting for you. Hurry up. سوزین نے اسے بیگ پہنا کر بھاگ جانے کا کہا تو وہ جلدی سے آگے بڑھی مگر پھر جاتے جاتے رکی۔ ماما I want to tell you something. حالا کچھ کہنا چاہتی تھی تبھی مڑی۔ What؟ اس نے پوچھا۔ I miss him so badly. I want to meet him and want to hug him so tightly. وہ کس کو یاد کر رہی تھی، کس سے ملنا چاہتی تھی، نام جانے بغیر بھی سوزین جانتی تھی، تبھی مسکرائے۔ Why not حالا؟ We will meet him soon. Might be within 1 to 2 days. But now you have to go to school. I told you many times that dad is waiting for you. اسے التمر سے 1-2 دن کے اندر ملوانے کی امید تھماتی خوش کر گئی تو وہ دوسری باتوں میں سر ہلاتی لاؤنج سے باہر بھاگنے کو ہوئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بہت ڈھیٹ ہو بھائی، تم نہیں باز آ سکتی۔ تبھی ارحم لاؤنج میں داخل ہوا اور تعصب بھری نگاہوں سے اسے تکتا بولا، ارحم میں اس بارے میں پہلے بھی تم سے بات کر چکی ہوں۔ And now about this topic I don't want to talk anymore. وہ کچھ خلقی سے بول کر رخ پھیر گئی تو اس کی اس ناراضگی پہ ارحم نے لب کچلتے ہوئے اسے دیکھا۔ حالا آپ گاڑی میں ویٹ کرو، میں بس آتا ہوں۔ حالا نے فوراً بات مانی اور بھاگتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ پار کر گئی تو ارحم بھی قدم اٹھاتا سوزین کے پاس چلا آیا۔ ڈارلنگ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو تمہاری حالا کے ساتھ انگلش اسپیکنگ پہ ایسا کہہ رہا تھا مگر تم بات کو کہیں اور ہی جوڑ گئی۔ آئی نو ہماری اس بارے میں بات ہو چکی ہے، تبھی اس روز کے بعد سے دخل اندازی نہیں کر رہا، چپ ہوں اور چپ رہوں گا۔ ارحم نے اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بہت پیار سے اسے شانوں سے تھام کر کہا تو سوزین نے ذرا سا رخ پھیر کر کچھ پشیمانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری ارحم، مجھے لگا تم اس بارے میں، وہ شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی کیونکہ فضول میں اس نے بدتمیزی اور رکھائی سے جو بول گئی تھی، جبکہ انجان تھی کہ در حقیقت ارحم نے اسی متعلق بات لگائی تھی مگر اب جھوٹ بول گیا۔ آخر کو بیوی ناراض جو ہو گئی تھی۔ If you want that I accept your sorry then you have to do something special for me. وہ اس کی نادم سی نگاہوں میں دیکھتا شوخی سے بولا، I will do anything for you. وہ لہجے میں محبت چھلکاتی مسکا کر بولی، اس شخص سے تو اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبت تھی، اپنی فیملی، اپنے دوست، اپنا ملک، اپنا مذہب، سب کچھ ہی تو چھوڑ ڈالا تھا اس کی خاطر، اور اب ایک خوشحال زندگی جی رہی تھی۔ اور یہ زندگی خوشحال اس لیے تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا احساس کر کے، ایک دوسرے کی سن کے، پوچھ کے اور مان کے چلتے تھے، اور پھر ایک پھولوں جیسی ننھی پری بھی تو تھی ان کے پاس جس کے اطراف ہر وقت ان دونوں کی محبت کا دائرہ بندھا رہتا تھا، مگر پھر بھی مکمل طور پہ مطمئن نہ تھے۔ کچھ تو تھا جو ہر خوشی پہ حاوی ہو جاتا تھا۔ اوکے دین کس می ہیئر ہیئر اینڈ ہیئر۔ ارحم نے اپنے دائیں پھر بائیں گال پہ انگلی سے ٹچ کرنے کے بعد اپنے لبوں کو چھوتے ہوئے کہا تو سوزین نے دونوں ہاتھ پسلیوں پہ ٹکاتے ہوئے اسے گھورا۔ میرے خیال سے جناب کو آفس سے دیر ہو رہی تھی، ہے نا؟ ایک ابرو اچکا کر کہتے ہوئے سوزین نے اسے بھگانا چاہا۔ جہاں اتنی دیر ہو چکی ہے وہاں اور صحیح، ویسے بھی 2 منٹ سے کیا ہو جائے گا، سو جسٹ گیو می 2 minutes بیبی۔ وہ ایک آنکھ دباتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر گیا۔ ارحم تم بھی نہ، وہ جھیم کر چہرہ جھکا گئی۔ واہ بیگم، تم تو پکی مشرقی لڑکی بنتی جا رہی ہو، تمہارا یہ شرمانا، یہ ادائیں اس دل کو بہت بھاتی ہیں، مگر جب میں تھوڑا رومانس مانگا کروں تو یہ جھجک، یہ شرمانا سب ترک کر کے بس مجھے پیار کیا کرو، اوکے؟ وہ اس کی تھوڑی دباتا دلکشی سے بولا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے جو کہا ہے وہ کرو تاکہ میں جاؤں، ویسے بھی آج تم نے مجھے مارننگ کس نہیں دی، آج تو نظر انداز کر دیا، آئندہ کیا تو ناراض ہو جاؤں گا، پہلے ہی بتا رہا ہوں، ناؤ ڈو فاسٹ۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتا وارن کرتا بولا اور پھر جلدی سے اسے کس کرنے کا کہا کیونکہ اس کی آج ایک میٹنگ تھی اور اسے واقعی 20 منٹ میں آفس پہنچنا تھا۔
جبکہ 10 منٹ تو حالا کو ڈراپ کرنے میں ہی لگ جانے تھے اور باقی کے 6-7 منٹ آفس پہنچنے میں۔ آئی تھنک آئی شوڈ گو۔ سوزین کے ابھی تک بس اسے شوخی سے دیکھتے رہنے پہ وہ ناراضگی سے بول اٹھا اور جانے کو ہوا جب اس نے ایک بازو ارحم کی گردن کے اطراف اور دوسرا کمر میں حائل کر کے اسے جانے سے روکا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ جھٹ سے اس کی داہنی گال سے لب جوڑ گئی۔ ارحم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ پیچھے ہٹی اور بس دیکھنے لگی، یوں جیسے کام یہیں ختم۔ دائیں گال پہ اتنی عنایت کے بعد جب بائیں کو لفٹ نہیں کرواؤ گی تو وہ برا مان جائے گا یار۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا تو سوزین کی مسکراہٹ پھوٹ پڑی۔ وہ چہرہ پھر سے قریب لائی اور باہنی گال پہ بھی اد بڑی شیپ سے اوپر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ گئی۔ اور اس کے بعد اگر ان ہونٹوں کو نظر انداز کر دو گی تو دونوں گال اس کا منہ چڑھائیں گے کہ جن کو زیادہ ضرورت ہے انہیں تو منہ ہی نہیں لگایا۔ وہ آمادہ با شرارت تھا۔ ارحم، سوزین نے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے کمر پہ ہلکا سا مکہ رسید کیا اور پھر اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ لب سے لب کیا ٹکرائے، ساری شرم اتر گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور پھر دونوں کے خشک لب تر ہونے لگے کیونکہ ارحم بھی اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ شادی کو اتنے سال ہونے کو تھے مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو گڈ نائٹ اور مارننگ کس دینا نہیں بھولتے تھے۔ بہت بار ناراضگیاں بھی ہوئیں مگر اتنی جلدی ایک دوسرے کو منا لیتے کہ اس کام میں رکاوٹ آتی ہی نہ تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب آنکھیں اس بوسے پہ بند اور کھلی نہ ہوں۔ ہاں، جب کبھی ارحم میٹنگ یا کسی دوسرے کام کے سلسلے مختلف شہروں اور ملکوں میں اسٹے کرتا تو تب دونوں اس لمحے سے وہ محروم رہ جاتے، مگر تب بھی رات سونے سے قبل ویڈیو کال پہ محبتیں ایک دوسرے کے نام کر کے سوتے۔ انہیں عادت ہی نہ تھی ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی۔ These are not your lips baby, actually these are my daily dose who give me happiness and energy for the whole day۔ وہ ذرا بھر کو لب ہٹاتا اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا اور پھر اس کے سرخ پڑتے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر ہلکا سا درد دے کر پھر اسی درد کی دوا بننے کو اسے اپنے لبوں کے درمیان دبائے رب کرتا گیا۔ سوزین کے لیے یہ سب عجیب، انوکھا، حیرت کن نہ تھا۔ اپنی 29 سالہ زندگی میں بلکہ جتنی زندگی اسپین گزاری وہاں یہ سبھی تو دیکھتی آئی تھی، مگر جب سے ارحم سے جڑی تھی واقعی اس میں مشرق کی لڑکیوں کی سی عادات پلنا شروع ہو گئی تھیں۔ خراب بگڑی عیاش تو وہ پہلے بھی بالکل نہ تھی، بدمستی بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی شروع سے مختلف تھی۔ زندگی کو بہت قریب سے، بہت غور سے دیکھتی تھی، سوچتی اور پھر سمجھتی تھی۔ لڑکوں سے دوستیاں ضرور رکھتی تھی مگر بوائے فرینڈ ایک بھی نہ بنایا۔ کلب ضرور جاتی تھی مگر بیہودہ ڈانس اور شراب کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ویسٹرن کپڑے ضرور پہنتی تھی جن کی شرٹس کے اکثر گلے گہرے اور جینس ٹراؤزرز اسکرٹس وغیرہ پنڈیاں عیاں کر رہے ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ہلکا سا پیٹ بھی جھانک رہا ہوتا مگر اس سے آگے کے جسم کو ہمیشہ کور ہی رکھا۔ مگر ارحم کے زندگی میں آنے کے بعد سے سب بدل گیا، سب چھوڑ دیا۔ ہاں، لباس آج بھی اکثر ویسٹرن پہن لیتی تھی مگر جسم عیاں نہیں کرتی تھی۔ 2 سے 5 منٹ ہونے کو آئے تھے اور ارحم ابھی تک اس کی پنکھڑیوں کا جام نچوڑ کر پینے میں مگن تھا۔ سوزین کا ارادہ اب پیچھے ہٹنے کا تھا کیونکہ اسے ارحم کی دیری کا خیال ستا رہا تھا، مگر ارحم صاحب سب بھولے کھڑے تھے۔ اس سے قبل کہ سوزین یا ارحم میں سے کوئی اسٹاپ کرتا، لاؤنج میں اٹھتی حالا کی آواز نے جھٹکے سے دونوں کو بیک وقت ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ڈیڈ، آئی واز ویٹنگ دیئر، وائی آر یو ناٹ کمنگ؟ وہ اپنی ہی جان میں بولتی ہوئے اندر داخل ہوئی مگر اس کے دیکھنے سے قبل ہی وہ دونوں الگ ہو چکے تھے۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، پھر بھی ارحم باز نہیں آتا تھا۔ جہاں دل کرتا رومانس چھاڑنے لگتا، مگر احتیاط بھی کرتا تھا اور یہ چھوٹا موٹا رومانس وہ چلتے پھرتے کر لیا کرتا تھا۔ جگہ کے سبب اپنے دل کو صبر کا گھونٹ پلا کر مارتا نہیں تھا۔ آئی ایم کمنگ مائی لو، چلو جلدی سے بھاگو، میں آپ کے پیچھے ہی ہوں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتا بولا تو حالا اوکے کہتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے ہوئے اس کے شانوں سے نیچے تک آتے بالوں کی پونی جھولتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوکے ہنی، سی یو ان دا ایوننگ۔ ٹائم دیکھنے کے بعد اس کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیتا عزلت میں کہتا وہ بھی جانے کو مڑا۔ ارحم، مگر سوزین سے پکار بیٹھی۔ ہاں بولو۔ وہ رکا۔ وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ جب تم سو رہے تھے تو تمہیں تمہاری مارننگ کس مل چکی تھی؟ وہ بھی شرارت پہ اتری تو بتا گئی۔ غلط، جب میں جاگ رہا تھا تب۔ جواباً وہ ایک آنکھ دبا کر کہتا اسے حیران چھوڑتا باہر کو چل دیا۔ توبہ، کتنے ڈرامے کرتے ہو تم میرے ساتھ۔ وہ اونچا سا بڑبڑائی۔ پیار بھی تو حد سے زیادہ کرتا ہوں ڈارلنگ۔ اس کی اونچی بڑبڑاہٹ سنتا دروازے تک پہنچ کر وہ پلٹ کر بولا اور پھر دہلیز پار کر گیا۔ میں بھی تو جان سے بڑھ کر چاہتی ہوں تمہیں ارحم، تمہیں ہر خوشی دینا چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ آئی ایم سوری ارحم، آئی ایم سوری اس رات کے لیے جو تمہارے اور میرے لیے قیامت خیز تھی۔ آئی ایم سوری اس بات کے لیے جو میں نے بالکل نہ مانی اور آج تک پچھتا رہی ہوں۔ تمہاری محبت اور مجھے دیا حوصلہ نہ ہوتا تو میں شاید اسی رات میں جی رہی بلکہ مر رہی ہوتی۔ آج بھی وہ چند لفظوں پہ مشتمل جملہ میری روح تک چھلنی کر جاتا ہے، میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ خود سے زیادہ تمہارے لیے روتی ہوں ارحم، اور تم بھی بہت کوشش کرتے ہو چھپانے کی، مگر سب درد تمہاری آنکھوں سے عیاں ہو جاتا ہے۔ کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو وہ چھوٹی سی بات جس کو لاپرواہی میں اڑا دیا میرے لیے اتنی بڑی سزا نہ بنتی۔ جھلمل ہوتی آنکھوں کو پونچھتی وہ وہیں صوفے پہ ٹھہسی گئی۔ آج پھر سے اس کے دل کا غم جاگ اٹھا تھا، بلکہ یہ غم سوتا ہی کب تھا۔ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا تھا، ہر لمحہ وہ پچھتاتی تھی اور اب بھی اسی لمحے میں جکڑی جا چکی تھی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 21۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔